مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پچھلے جمعہ میں زہد کا بیان شروع ہوا تھا اور یہ عرض کیا گیا تھا کہ ایک مسلمان کو جن باطنی اخلاق اور اوصاف کی تحصیل ضروری ہے ان میں سے اہم ترین وصف اور خلق ہے زہد، جس کے معنی ہے دنیا سے بے رغبتی، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کی محبت دل میں اس طرح نہ بیٹھے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر غالب آ جائے، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے راستے میں رکاوٹ بن جائے۔ تو دل سے دنیا کی ایسی محبت کو نکالنا اور اس کی جگہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آخرت کی فکر دل میں بٹھانا، اس کا نام ہے زہد۔ اور اس کی تحصیل ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ جب تک یہ نہیں ہوگا، جب تک دل میں دنیا کی محبت سمائی ہوئی ہوگی، اس وقت تک انسان کی دنیا اور آخرت سنور نہیں سکتی۔ قرآن کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دنیا کی طلب اور محبت کی مذمت سے بھرے ہوئے ہیں، اور یہ بات جو ہم نے شروع کیا ہے اس میں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی احادیث اس کے بارے میں روایت کی ہیں۔ تو پہلے آج کچھ وہ احادیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور اس کے بعد ان کی کچھ تشریح آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ ایک حدیث تو پچھلے جمعہ میں گزری تھی، دوسری حدیث یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الدنیا حلوۃ خضرہ وان اللہ تعالی مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا النساء۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک دنیا میٹھی ہے اور سرسبز، یعنی خوشنما ہے۔ ایک انسان کو دنیا کی شان و شوکت، دنیا کی لذتیں، دنیا کی خواہشات یہ بڑی خوشنما معلوم ہوتی ہیں، میٹھی بھی ہے اور سرسبز بھی ہے، خوشنما بھی ہے اور بظاہر خوش ذائقہ بھی ہے۔ لیکن فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو تمہاری آزمائش کا ایک ذریعہ بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے تم کو اس دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، فینظر کیف تعملون، تاکہ وہ یہ دیکھے کہ تم کیسا عمل کرتے ہو اس دنیا میں۔ کیا اس دنیا کی یہ ظاہری خوبصورتی اور خوشنمائی تمہیں دھوکے میں ڈال دیتی ہے اور تم اسی کے پیچھے لگ جاتے ہو، یا اللہ اور اللہ کی پیدا کی ہوئی جنت اور آخرت کی زندگی اس کو یاد رکھتے ہو اور اس کے لیے کام کرتے ہو؟ چنانچہ پھر فرمایا کہ فاتقوا الدنیا، لہذا دنیا سے بچو، واتقوا النساء، اور عورتوں سے بچو، یعنی مرد کے لیے عورت یہ بھی دنیا کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے کہ اگر انسان جائز طریقے سے کو چھوڑ کر ناجائز طریقے سے کسی عورت سے لذت اندوز ہو، لذت اٹھائے، تو یہ دنیا کا دھوکہ ہے اور دنیا کا فریب ہے، اس سے بچے۔ پھر اگلی حدیث میں فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ۔ فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ، حقیقی زندگی تو آخرت ہی کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی اس کے مقابلے میں کوئی حقیقت نہیں رکھتی، ہیچ در ہیچ۔ حقیقی زندگی آخرت کی زندگی۔ تو انہی حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتبع المیت ثلاثۃ اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع اثنان ویبقى واحد یرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ۔ عجیب حدیث ارشاد فرمائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے اور اس کا جنازہ جاتا ہے تو میت کے ساتھ قبرستان تک تین چیزیں جاتی ہیں۔ ایک تو اس کے گھر والے جاتے ہیں، عزیز رشتہ دار، جو جنازے کے پیچھے چل چل کر اس کو بالآخر قبرستان میں دفن کر کے آتے ہیں، اور دوسرا اس کا مال جاتا ہے، یعنی سارا مال تو پھر بھی گھر میں چھوڑ گیا لیکن کچھ نہ کچھ ساتھ جا رہا ہے، کفن ہے، کپڑا لپٹا ہوا ہے، چارپائی ہے، وہ ساتھ جا رہی ہے۔ تو قبرستان جانے میں ایک تو اس کے گھر والے ہیں، دوسرے اس کے مال کا کچھ حصہ ہے، اور تیسرا اس کا عمل ہے جو اس کے ساتھ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ قبر تک پہنچنے کے بعد دو چیزیں تو لوٹ آتی ہیں واپس، گھر والے بھی لوٹ آتے ہیں اور جو مال گیا تھا یعنی چارپائی وغیرہ وہ بھی واپس آ جاتا ہے۔ اب جو آگے جانے والی چیز ہے وہ تنہا اس کا عمل ہے، وہ اس کے ساتھ جاتا ہے۔ باقی جو گھر والے تھے جن کو اپنا محبوب سمجھتا تھا، جن کو اپنا پیارا سمجھتا تھا، جن کے ساتھ محبتیں تھیں، جن کے ساتھ تعلقات تھے، جن کے بغیر گزارا نہیں تھا، جن کے بغیر ایک پل گزارنا مشکل معلوم ہوتا تھا، وہ بھی قبر کے کنارے چھوڑ کر چلے گئے۔ اور جو مال جس کے اوپر بڑا غرضہ تھا، بڑا ناز تھا، اتنا مال جمع کیا ہوا ہے، اتنے پیسے جمع کر رکھے ہیں، اتنا بینک بیلنس ہے، وہ بھی سب چھوٹ گیا۔ اب جو چیز ساتھ جا رہی ہے وہ عمل ہے جو دنیا میں کیا، اس کے سوا اور کوئی چیز ساتھ نہیں جانے والی۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت
کسی مردے کو قبر میں دفن کرنے کے بعد اس کے عزیز رشتے دار چلے جانے لگتے ہیں تو مردہ ان کے واپس جانے کے قدموں کی آواز سنتا ہے، اس کو وہ آواز سنائی جاتی ہے، یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو جن لوگوں کے اوپر تم بھروسہ کیے ہوئے تھے، جن کے ساتھ صبح و شام تمہارے گزر رہے تھے، جن کی مدد پر، جن کی محبت پر تم نے بھروسہ کر رکھا تھا، وہ سب کے سب تمہیں اس قبر کے گڑھے میں اتارنے کے بعد چلے گئے، تو ان کے قدموں کی آواز سنتا ہے مردہ، اور یہ مردے کو آواز جب سنائی جاتی ہے در حقیقت اسی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے اور اس کے دل میں یہ بات پیدا کرنے کے لیے کہ جن پر اب تک بھروسہ کیا ہوا تھا حقیقت میں وہ ساتھ دینے والے نہیں۔ اس کے بعد معاملہ جو پیش آتا ہے وہ یہ کہ یہی سوال اور جواب قبر میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہوگا کہ جو دنیا کی جو زندگی عطا کی گئی تھی اس میں تم نے کس طرح دن گزارے، اللہ کی حکم کے مطابق گزارے یا اس کے خلاف گزارے۔ تو گھر والے بھی ساتھ چھوڑ گئے، مال بھی ساتھ چھوڑ گیا، صرف ایک عمل تھا جو ساتھ جا رہا ہے، اور اگر عمل ساتھ ہے تو وہ قبر کا گڑھا جس کو دیکھ کر ایک زندہ آدمی کو وحشت معلوم ہوتی ہے، وہ قبر کا گڑھا اس عمل کے نور کی وجہ سے پھر منور ہو جاتا ہے، اس میں روشنی ہو جاتی ہے، اس میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر وہ قبر کا گڑھا نہیں رہتا، وہ جنت کی کھڑکی بن جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایسے شخص جو نیک عمل والا ہے اس کے لیے اس سے کہا جاتا ہے کہ نم کنومۃ العروس لا یوقظہ الا احب اہلہ الیہ، کہ اب تمہارے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی گئی، جنت کی ہوائیں تمہارے پاس آئیں گی، اور اب اس طرح سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے، کہ اس کا سب سے زیادہ محبوب اس کو آ کر بیدار کرتا ہے، اس سے پہلے کوئی بیدار نہیں کرتا۔ یہ الفاظ کہے جاتے ہیں۔ اگر عمل درست ہے، اچھا ہے، تو وہ قبر کا گڑھا در حقیقت ایک ابدی راحتوں کا پیش خیمہ بن جاتا ہے، وہ جنت کی کھڑکی بن جاتی ہے۔ خدا نہ کرے عمل خراب ہے تو پھر وہ جنت وہ قبر کا گڑھا وہ در حقیقت دوزخ کا گڑھا ہے، اس کے اندر عذاب ہے، عذاب قبر کے سے ہی عذاب شروع ہو جاتا ہے، قبر ہی کے اندر تکلیفوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو صحیح حفاظت فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی کہ اللہ میں عذاب قبر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ حقیقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بیان فرما رہے ہیں کہ اگر وہ وقت آ گیا، جب وہ وقت آ گیا کہ قبر کے گڑھے میں لوگ رکھ کر چلے گئے، اس وقت تو یہ حقیقت واضح ہو ہی جائے گی کہ اپنا کوئی نہیں، نہ عزیز رشتہ دار اپنا، نہ مال اپنا، جانے والی چیز تھا وہ صرف عمل تھی۔ اس وقت تو پتہ چلے گا، لیکن اس وقت پتہ چلنے کا فائدہ کچھ نہیں۔ اب اگر آدمی کو پتہ چل بھی جائے اور وہ اپنے حالات کی اصلاح کرنا بھی چاہے تو وقت گزر چکا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب وقت آ جاتا ہے تو پھر دوبارہ واپس لوٹ کر نہیں آئے گا انسان۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ بعض لوگ اپنے برے انجام کو دیکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمائیں گے کہ ایک مرتبہ مجھے پھر بھیج دیجیے دنیا میں، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ وہاں جا کر خوب صدقے کروں گا اور بہت نیک عمل کروں گا، ایک مرتبہ مجھے واپس پھر بھیج دیجیے۔ لیکن باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کسی کو مؤخر نہیں کرتے۔ موت کا وقت آ جانے کے بعد کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی صحابی کو، کسی بھی بڑے سے بڑے آدمی کو جب وقت آ گیا تو مؤخر نہیں کیا۔ اس لیے اس وقت اس خیال کے آنے کا فائدہ کچھ نہیں۔ تو حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ کو پہلے سے باخبر کرتے ہیں کہ اس وقت کے آنے سے پہلے یہ بات سوچ لو کہ یہ وقت آنے والا ہے جب سب چھوڑ کے چلے جائیں، سب چھوڑ کے چلے جائیں، اکیلے جاؤ گے، صرف ایک عمل تمہارا ساتھ ہو۔ شکریہ اے قبر تک پہنچانے والوں، شکریہ، شکریہ اے قبر تک پہنچانے والوں، شکریہ۔ اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم۔ اصل منزل جو تھی، جہاں کے لیے
اصل جہاں کی اصل فکر ہے اس میں کوئی ساتھ نہیں دے سکتا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج سے اس بات کا استحضار کرو، اور اگر یہ استحضار کرو گے تو بس نظر آئے گا کہ یہ ساری دنیا کی لذتیں، منفعتیں، دنیا کے کاروبار اور دنیا کے خواہشات، یہ سب ہیچ در ہیچ نظر آئیں گی. اصل چیز وہ ہے جو آخرت کے لیے تیار کرتی ہے. اللہ پھر فرمایا انہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یؤتی بانعم اہل الدنیا من اہل النار یوم القیامہ. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن ایک ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالی بلائیں گے جس کی ساری زندگی نعمتوں میں گزری ہوگی، اور جو سارے دنیا کے انسانوں میں سب سے زیادہ جس کو نعمتیں میسر آئیں، پیسے سب سے زیادہ، رشتے دار، دوست، احباب، آل اولاد، نوکر چاکر، کوٹھی بنگلے اور دنیا کے اسباب عیش کی فراوانی، سب کچھ میسر آئی، اور دنیا کے سارے لوگوں میں سب سے زیادہ اس کو میسر آئی، ایسے شخص کو بلایا جائے. اب اندازہ کیجئے کہ جب سے دنیا پیدا ہوئی اور قیامت کے دن تک جتنے انسان پیدا ہوئے، ان میں ایسے شخص کا انتخاب کیا جائے گا ان اربوں انسانوں کے اندر سے جو سب سے زیادہ مالدار، سب سے زیادہ خوشحال، سب سے زیادہ خوش خرم رہا ہو دنیا کے اندر، اس کو بلائے گا. اور کہا جائے گا کہ فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً، تو بلا کر اس کو، کیونکہ اس نے اعمال خراب کیے ہوئے تھے، اس واسطے اس کو جہنم کے اندر ایک غوطہ دیا جائے گا. تو کیا غوطہ؟ یعنی ملائکہ سے کہا جائے گا کہ اس کو ایک غوطہ جہنم میں دلا کر لے آؤ. یعنی ایک لمحے کے اندر اس کو جہنم میں ڈالا اور نکال لیا. اس طرح غوطہ دے کر نکال کر لایا جائے گا. ثم یقال، پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ یا ابن آدم هل رأیت خیرا قط، کہ اے آدم کے بیٹے کیا تم نے کبھی کوئی راحت، کوئی اچھائی دیکھی، کوئی آرام، کوئی عیش تم نے دیکھا؟ هل مر بک نعیم قط، کیا تمہارے اوپر کبھی کوئی نعمت گزری، مال دولت، عیش، آرام کچھ ملا؟ فیقول اللہ واللہ یا رب، تو کہے گا کہ اے پروردگار خدا کی قسم میں نے کبھی کسی راحت، کسی نعمت کی شکل تک نہیں دیکھی. وہ ساری عمر جو دنیا میں گزاری تھی نعمتوں میں، راحتوں میں، مال میں، دولت میں، عیش میں، آرام میں، وہ ایک غوطہ جو جہنم میں دیا گیا، اس ایک غوطے سے وہ ساری نعمتیں اور راحتیں بھول جائے. وہ ایک غوطے میں اتنی تکلیف، اتنی اذیت، اتنا عذاب، اتنی پریشانی ہوگی کہ ساری عمر کی نعمتیں بھول جائے. پھر فرمایا کہ یؤتی باشد الناس بؤسا فی الدنیا من اہل الجنہ. اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ایسے شخص کو بلاؤ جو دنیا میں سب سے زیادہ تنگ دستی کا، پریشانی کا، فقر و فاقے کا شکار رہا. سب سے دنیا بندہ لگائیے، اربوں انسان جو دنیا میں پیدا ہوئے ابتدائی آفرینش سے لے کر قیامت تک، ان سب میں سے ایسے شخص کا انتخاب کیا جائے گا کہ اس کو ہوگا مسلمان جنتی، لیکن اس کو بلایا جائے گا کہ وہ دنیا اس نے گزاری اس طرح کہ اس نے گویا کبھی کوئی راحت کی شکل نہیں دیکھی تھی، ساری عمر فقر و فاقے میں گزری. اس کو بلایا جائے گا. اور فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ، اور اس کو جنت میں غوطہ دیا جائے گا کہ ایک مرتبہ ذرا سا جنت میں سے گزار کر اس کو لے آؤ. فَيُقَالُ لَهُ، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ یا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط، کیا آدم کے بیٹے کیا کبھی تم نے کوئی فقر و فاقہ دیکھا؟ هل مر بک شدۃ قط، کیا تمہارے اوپر کبھی کوئی سختی گزری، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی سختی؟ فیقول لا واللہ،
تو وہ کہے گا کہ پروردگار خدا کی قسم میرے اوپر تو کبھی کوئی سختی نہیں گزری، ماں مربی بؤس قط، کبھی میرے اوپر فقر و فاقہ نہیں گزرا اور نہ کبھی میں نے کوئی سختی دی۔ وہ ساری زندگی جو سختیوں میں، مصائب و آلام میں، پریشانیوں میں گزاری تھی، وہ ایک جنت کا کی ایک ذرا سی ہوا کھانے کے بعد وہ سب بھول جائے۔ یہ حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا احساس ہے، یہ کسی کی بنائی ہوئی بات نہیں ہے۔ اور بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ بھائیو یہ سمجھ لو کہ یہ دنیا کی نعمتیں آخرت کے مقابلے میں اتنی بے حقیقت، اتنی ناپائیدار، اتنی ہیج در ہیج ہیں کہ ساری عمر کی لذتیں ایک لمحے کی جہنم کی تکلیف کے آگے انسان بھول جاتا ہے، بھول جائے گا، اور ساری عمر کی تکلیفیں اور مصائب و آلام جنت کے ایک لمحے کا کو آزمانے کے بعد وہ بھول جائے گا۔ اتنی بے حقیقت چیز ہے جس کے خاطر تم دن رات دوڑ دھوپ میں ہو، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، ہر وقت دل و دماغ پر یہی فکر مسلط ہے کہ کس طرح زیادہ سے زیادہ دنیا کما لوں، کس طرح پیسے جوڑ لوں، کس طرح مکان بنا لوں، کس طرح اسباب عیش فراہم کر لوں۔ دن رات اسی کی دوڑ دھوپ ہے، اسی کی فکر ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ذرا سوچ لو کہ کس چیز کی طلب میں لگے ہوئے ہو اور اس کے مقابلے میں آخرت کی نعمتیں اور تکلیفیں بھولے ہوئے۔ اسی کا نام زہد ہے کہ انسان دنیا کی حقیقت کو پہچان لے اور دنیا کے ساتھ وہی معاملہ کرے جس کی وہ مستحق ہے، اور آخرت کے ساتھ وہ معاملہ کرے جس کی وہ مستحق ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مد دنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یأتی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈالے، سمندر نہ پیدا کنار سمندر بہ رہا ہے، موجیں اٹھ رہی ہیں، اس میں اپنی انگلی ڈالو اور انگلی ڈال کے نکال لو، تو اس انگلی پر جتنا پانی لگا ہوا ہوگا آخرت کے مقابلے میں دنیا کی اتنی بھی حیثیت نہیں کہ آخرت اگر سمندر ہے تو دنیا اس کے مقابلے میں انگلی پر لگا ہوا پانی بھی نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سمندر کے مقابلے میں آخر پانی اگر لگایا جائے گا پھر بھی سمندر متناہی ہے، غیر متناہی نہیں، اور آخرت کی نعمتیں غیر متناہی، لا فانی، کبھی ختم نہ ہونے والی، اس لیے وہ نسبت بھی نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے فرما دیا کہ ایسا ہے جیسے کہ انگلی دبونے سے پانی لگ جاتا ہے، بس اتنی دنیا اور اتنی آخرت۔ اب یہ عجیب قصہ ہے کہ انسان صبح سے لے کے شام تک اس انگلی پر لگے ہوئے پانی کی فکر میں تو ہے اور اس سمندر کو بھولا ہوا ہے جس سمندر کے ساتھ واسطہ پیش آنا ہے مرنے کے بعد، اور خدا جانے کب پیش آ جائے، آج پیش آ جائے، کل پیش آ جائے، پرسوں پیش آ جائے، کسی وقت کسی کی گارنٹی نہیں، ہر لمحے پیش آ سکتا ہے۔ وہ سابقہ اس کو بھولا ہوا ہے اور اس انگلی پہ لگے ہوئے پانی کی فکر میں ہے۔ اسی لیے آتے ہیں حضرات انبیاء علیہ السلام اس غفلت کے پردے کو اٹھانے کے لیے کہ یہ غفلت کا حجاب جو پڑا ہوا ہے آنکھوں پر، اور اس کے نتیجے میں دن رات دوڑ دھوپ اس انگلی کے لگے ہوئے پانی کے اوپر لگی ہوئی ہے، اس سے کسی طرح ہٹائیں اور اس سمندر کی طرف متوجہ کریں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث کسی مرتبہ بھی سنائی تھی میں نے آپ کو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار پر سے گزرے، مرہ بالسوق والناس کنفتین، دونوں طرف آپ کے لوگ چل رہے تھے، فمر بجدی اسک میت، تو آپ ایک بکری کے مردار بچے کے پاس سے گزرے، بکری کا بچہ تھا اور بکری کا بچہ بھی کیسا، اسک، کیا کہنا چاہیے، کن کٹا، کان اس کے نہیں تھے، کٹے ہوئے تھے اور مردار تھا، وہ پڑا ہوا۔ فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مردار بکری کے بچے کو کان کی جگہ سے پکڑ لیا اور پھر فرمایا کہ اَيُّكُمْ يُحِبُّ أَن يَكُونَ هَذَا لَهُ بِدِرْهَمٍ،
بتاؤ بھائی کون ہے تم میں سے جو اس مردار بکری کے بچے کو 1 درہم میں خرید لے؟ 1 درہم میں خریدنے کو کون تیار ہے؟ فقالوا، تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ما نحب انہ لنا بشیء، کہ ہمیں تو 1 درہم تو کھجا، کچھ بھی دے کر 1 پائی دے کر بھی ہم لینے کو تیار نہیں، وما نستطيع بھی، اس کو لے کے کیا کریں گے اس مردار بکری؟ تو آپ نے فرمایا کہ اتحبون انہ لکم، تو آپ نے پوچھا تھا چلو پیسے نہ صحیح، کیا ویسے ہی اگر مفت دے دے کوئی تمہیں لینے کو تیار ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ واللہ لو کان حیا کان عیبا انہ اسد، کیا اللہ کی قسم اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو بھی یہ عیبدار تھا، کنکٹا ہے، اس کا کان نہیں ہے، کان چھوٹے ہیں، کئی ہوا میت، جب زندہ میں کوئی لینے کو تیار نہ ہوتا تو مردار کو کون لے گا؟ فقال، تو اس موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیہ، فرمایا کہ جتنی بے حقیقت اور ذلیل چیز یہ مردار بکری کی لاش ہے، اس سے زیادہ بے حقیقت چیز اللہ کے نزدیک یہ دنیا ہے جو تمہارے سامنے۔ اس مردار بکری کے بچے کو تو مفت میں لینے کو تیار نہیں، اور وہ دنیا جو اس سے زیادہ بے حقیقت، اس سے زیادہ ذلیل، اس سے خار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، اس کے پیچھے دن رات پڑے ہوئے۔ یہ تھی تعلیم اور تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام کو جگہ جگہ قدم قدم پر اس دنیا کی بے ثباتی، بے حقیقتی بتانے کے لیے قدم قدم پر ایسی باتیں آپ ارشاد فرماتے ہیں۔ اور سنیے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کنت امشی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حرۃ بالمدینہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی درویش صحابی، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مدینہ منورہ میں گزر رہا تھا۔ مدینہ منورہ کے ہرے، ایک ہرے تھے، یہ ہرے یہ کالے پتھر والی زمین ہوتی ہے جس کے اوپر بڑے بڑے پتھر ہوتے ہیں، پتھریلی زمین۔ جن حضرات کو موقع ملا مدینہ منورہ حاضری کا دیکھا ہوگا کہ جگہ جگہ وہاں پر کالے کالے پتھروں کی زمین ہے، مشرق میں، مغرب میں، شمال جنوب ہر طرف۔ تو فرماتے ہیں کہ اس پر سے میں گزر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فاستقبلنا احد، تو ہمارے سامنے احد پہاڑ آ گیا، یعنی سامنے احد پہاڑ نظر آنے لگا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ابو ذر، یا ابا ذر، آواز دی، اے ابو ذر، قلت لبیک یا رسول اللہ، تو میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ میں حاضر ہوں، فرمائیے کیا بات؟ فقال، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما یسرنی ان عندی مثل احد ھذا ذهبا تمضی علی 3 ایام وعندی منه دینار الا شیء ارشده لدی۔ فرمایا کہ اے ابو ذر، یہ جو تمہیں احد کا پہاڑ سامنے نظر آ رہا ہے، اگر میں سارا یہ پہاڑ سونے کا بنا کر مجھے دے دیا جائے، یہ پہاڑ سارے کا سارا سونے کا پہاڑ بنا کر مجھے دے دیا جائے، تو بھی مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ 3 دن میرے اوپر اس حالت میں گزرے کہ ان میں سے 1 دینار میرے پاس باقی رہے۔ ہاں اگر کسی کا قرضہ ہے میرے اوپر تو قرضہ اتارنے کے لیے جو کچھ میں رکھ لوں وہ رکھ لوں، لیکن باقی کوئی 1 دینار بھی اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ اللہ اقول فی عباد اللہ ہاکذا وہاکذا وہاکذا، اگر مل بھی جائے تو میں مٹھیاں بھر بھر کے اس طرح لوگوں میں دوں، اس طرح لوگوں میں دوں، اس طرح لوگوں میں دوں، سارا احد کا پہاڑ بھی اگر مل کر مجھے مل جائے۔ اور پھر فرمایا کہ ان الاکثرین هم الاقلون یوم القیامہ الا من قال بالمال ہاکذا وہاکذا وہاکذا۔ فرمایا کہ یاد رکھو، جو یہاں دنیا میں جن کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے سرمایہ دار، بڑے بڑے دولت مند، جن کے پاس دنیا میں دولت بہت زیادہ ہے، وہ قیامت کے دن بڑے کم نصیب ہوں گے۔ جتنا دولت زیادہ ہے قیامت کے دن اس کے حساب سے یاد رکھو،
جو یہاں دنیا میں جن کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے سرمایہ دار، بڑے بڑے دولت مند، جن کے پاس دنیا میں دولت بہت زیادہ ہے، وہ قیامت کے دن بڑے کم نصیب ہوں گے. جتنا دولت زیادہ ہے قیامت کے دن اس کے حساب سے ان کا حصہ آخرت کی نعمتوں میں دوسروں کے مقابلے میں کم ہوگا. الا من قال هكذا، سوائے ان دولت مندوں کے جو اپنی دولت کو اس طرح خرچ کریں، اس طرح خرچ کریں، اس طرح خرچ کریں، یعنی مٹھیاں بھر بھر کے اللہ کے راستے میں خیرات کریں. تو جو ایسا کریں وہ تو محفوظ رہ جائیں گے، لیکن جو ایسا نہیں کرتے تو جتنی دولت زیادہ اتنا ہی نصیب آخرت کا حصہ کم ملے گا. اللہ اور فرمایا وقلیل ما، اور ایسے دولت مند جن کے پاس دولت زیادہ ہے اور وہ اس طرح اللہ کے راستے میں خیرات کر کے اپنا حصہ پھر بڑھا لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے، زیادہ نہیں، ایسے لوگ بہت کم ہے. وقلیل ما، اللہ یہ بات ارشاد فرمائی. پھر حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا اپنی جگہ ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں. آپ جا رہے تھے نا تو فرمایا کہ ذرا ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں. تو اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں کہیں تشریف لے گئے، مجھے پتہ نہیں چلا کہاں گئے، حتیٰ توارا، جہاں تک کہ آپ نظروں سے اوجھل ہو. اس کے بعد مجھے کوئی آواز سنائی دی، اس آواز کے نتیجے میں مجھے خوف ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دشمن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا ہو اور اس کی یہ آواز ہو. تو میں نے ان کے پاس، آپ کے پاس جانے کا ارادہ کیا، لیکن مجھے یاد آیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنی جگہ سے مت ہلنا. یہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فرما کر گئے تھے کہ یہ ٹھہرے رہنا، ہلنا مت. تو بعد میں آواز آئی، کچھ خطرہ بھی ہوا کہ کہیں حضور کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، لیکن حضور کا ارشاد یاد آ گیا کہ یہ فرمایا تھا کہ یہی ٹھہرے رہنا، کہیں جانا مت. اس لیے میں وہاں پر بیٹھا رہا، یہاں تک کہ تھوڑی دیر بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے ایک آواز سنی تھی جس سے مجھے خطرہ ہونے لگا آپ کے اوپر. تو آپ نے فرمایا کیا تم نے وہ آواز سنی تھی؟ میں نے کہا کہ جی ہاں میں نے وہ آواز سنی تھی. تو فرمایا کہ وہ آواز در حقیقت حضرت جبریل امین علیہ السلام کی تھی. حضرت جبریل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے یہ خوشخبری سنائی کہ من مات من امتک لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ. یہ خوشخبری سنائی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، آپ کی امت میں سے جو شخص بھی اس حالت میں مر جائے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، یعنی کفر کا کوئی کلمہ، کفر کی کوئی بات نہ کی ہو، تو وہ ضرور جنت میں جائے گا. یہ خوشخبری سنانے کے لیے آئے تھے اللہ کے جبریل امین علیہ السلام کہ جو شخص بھی توحید کی حالت میں مر گیا، توحید پر ایمان رکھتے ہوئے اس دنیا سے گزر گیا، وہ ضرور جنت میں جائے گا. یعنی معنی یہ ہے کہ آخر میں کسی نہ کسی وقت ضرور جائے گا. اگر برے اعمال کیے ہیں تو برے اعمال کی سزا پالے گا، پا کر چلا جائے گا، لیکن جائے گا ضرور جنت میں آخر میں. قلت وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ. حضرت ادھر پوچھتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ رسول اللہ کیا اگرچہ اس شخص نے جو توحید پر مرا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اس نے چوری کی ہو، تب بھی آپ نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، کہ چاہے زنا کیا ہو چاہے چوری کی ہو. مطلب یہ کہ چاہے گناہوں کا ارتکاب کیا ہو، لیکن آخر میں اگر ایمان ہے دل میں تو آخر میں کسی نہ کسی وقت انشاءاللہ جنت میں پہنچ جائے. ہاں بدعمالیاں جو کی، گناہ اور معصیتوں کا جو ارتکاب کیا، اس کی سزا پہلے پائے گا، پہلے جہنم میں جائے گا، وہاں اس کو جہنم کے اندر رکھا جائے گا اس گناہوں کی سزا دینے کے لیے. اگر بدکاری کی تھی، چوری کی تھی، ڈاکے ڈالے تھے اور معصیتوں کا ارتکاب کیا تھا، غیبت کی تھی، جھوٹ بولا تھا، رشوت لی تھی، سود کھایا تھا، تو ان سب گناہوں کی سزا دی جائے گی جہنم میں پہلے. لیکن ایمان کی بدولت انشاءاللہ کسی نہ کسی وقت جنت کے اندر پہنچ جائے گا. اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ چلو بھائی خوشخبری ملی گئی جنت میں آخر میں جانے کی، کہ آخر میں تو جانا ہی ہے وہاں پر، لہذا اگر یہ خوشخبری مل گئی تو اور گناہ کرتے جاؤ
تو کوئی حرج نہیں. ابھی حدیث سن کر آئے کہ ایک غوطہ دے دیا گیا جہنم میں، تو ایک غوطے نے کیا حشر کیا کہ ساری دنیا ہیچ معلوم ہونے لگی، ساری دنیا کی خوشیاں غارت ہو گئی اور معلوم ہوا کہ کچھ بھی نعمت دنیا کے اندر نہیں اٹھائی تھی. تو کس کو سہار ہے کہ ایک غوطہ بھی دیے، وہ غوطے کی بھی برداشت کر لے جہنم. اس لیے یہ حدیث ہم لوگوں کو گناہ پر جری نہ کرے کہ گناہ کی جرت پیدا ہو جائے کہ صاحب آخر میں تو جانیں گے جنت میں مومن ہے، آخر میں جائیں گے لہذا کرتے جاؤ گناہ. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ تھوڑی دیر کے لیے جانا بھی جہنم کے اندر کتنی بڑی عذاب کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھوں پر ہاتھ رکھا، اور کندھوں پر ہاتھ رکھ کر، یعنی کندھوں پر ہاتھ رکھنا یہ بڑی شفقت، بڑی محبت، بڑے پیار کا انداز ہے. کندھوں پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر السبیل. فرمایا کہ دنیا میں اس طرح رہو جیسے کہ اجنبی ہو یا کسی راستے کے راہی ہو. مسافر جیسے مسافر ہوتا ہے کہ مسافر اگر سفر کے دوران کہیں ٹھہرا ہوا ہے کسی منزل پر تو یہ نہیں کرتا کہ اس منزل ہی کی فکر میں لگ جائے اور جس مقصد کے لیے سفر کیا تھا وہ مقصد بھول جائے. فرض کرو کہ ایک یہاں سے گئے لاہور کسی کام کے لیے، تو کوئی آدمی لاہور جا کر وہ جو کام کے لیے آیا تھا وہ تو بھول بھال گیا اور اس فکر میں ہے کہ یہیں پر اپنا مکان بنا لوں، یہیں پر ایسو آرام کے سارے اسباب اکٹھے کر لوں. تو اس سے زیادہ احمق کون ہوگا؟ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یوں سمجھو، مثال دی ہے انہوں نے کہ ایک جہاز جا رہا تھا اور اس جہاز کے اندر اوپر سارا مسافروں سے بھرا ہوا تھا. جہاز کے کپتان نے، یعنی پانی کے جہاز کے کپتان نے جاتے جاتے ایک جزیرے کے اوپر جہاز روک دیا کہ یہاں سے کچھ راشن واشن لیں گے، اس کی غرض سے روک دیا گیا. اور لوگوں سے کہہ دیا بھائی چونکہ یہاں 8-10 گھنٹے ٹھہرنا ہے اس جزیرے پر، لہٰذا کوئی جزیرے میں جانا چاہے تو چلا جائے، ہماری طرف سے اجازت ہے. تو لوگ اتر کے اپنے جزیرے کے شہر کو نکل گئے. جزیرہ بڑا شاندار، خوشنما، عالی شان مناظر، قدرتی مناظر، حسن و جمال بکھرا ہوا چاروں طرف. اب لوگ اس میں بڑے محظوظ ہوئے 8-10 گھنٹے، یہاں تک کہ جہاز کے جانے کا وقت آنے لگا. تو کچھ لوگوں نے کہا بھائی جہاز جانے والا ہے، چلو سب واپس چلو. کچھ نے کہا کہ نہیں صاحب یہ جزیرہ تو بڑا خوبصورت ہے، بڑا خوشنما ہے، اس میں تو ذرا ہم تھوڑی دیر اور ٹھہریں گے اور مزے اس کے لوٹیں گے. انہوں نے بہت سمجھایا، نہیں مانے. وہ کچھ لوگ تو جلدی سے آ گئے. وہ آئے تو جہاز کے اندر ان کو اعلیٰ درجے کی سیٹیں مل گئی، بہت اچھی آرام دہ جگہ ملی، ہوادار جگہ ملی اور اطمینان سے آگے کا سفر طے کر لیا. دوسرے لوگ جو تھے وہ کچھ اور اپنا گھومتے پھرتے رہے وہاں پر، لیکن آخر ان کو بھی خیال آ گیا کہ بھائی جہاز کہیں نہ نکل جائے. تو پھر دوڑے اور دوڑ کر پہنچے تو معلوم ہوا کہ صاحب جو اچھی اچھی جگہ تھی جہاز کی وہ سب لوگوں نے قبضہ کر لی ہے. ان کو خراب قسم کی گھٹی ہوئی جگہ مل گئی، اس میں جا کے بیٹھ گئے، لیکن کم از کم جہاز میں سوار ہو گئے. ایک تیسری مخلوق وہ تھی، اس نے کہا یہ جزیرہ بڑا شاندار ہے، یہ جہاز کے اندر جو ہم بیٹھے ہیں، یہ جہاز کے اندر تو اتنا مزہ آ نہیں رہا تھا، اس جزیرے میں زیادہ مزہ آ رہا ہے. لہذا وہ وہیں پر رک گئے جزیرے کے اندر اور اتنے اس میں بدمست ہوئے کہ جہاز روانہ ہو. آپ جہاز کے اندر سوار نہ ہو سکے. اب یہاں تک کہ دن کے وقت تو جزیرہ بڑا خوشنما لگ رہا تھا، بڑے مناظر اس کے حسین معلوم ہو رہے تھے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، رات آ گئی. تو رات میں وہی جزیرہ اتنا بھیانک بن گیا، اتنا خوفناک بن گیا کہ اس میں ایک لمحہ گزارنا مشکل. کہیں درندوں کا خوف، کہیں جانوروں کا خوف. اس حالت میں اب بتاؤ کہ وہ قوم کہ جو اس جزیرے کے حسن و جمال میں اتنی محو ہو گئی کہ جو جہاز جا رہا تھا اس کو چھوڑ دیا، وہ کتنی احمق اور بیوقوف ہے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی مثال اسی جزیرے کی، اور
اس جزیرے کے اندر دل لگا کر بیٹھ جانا اور اس کی خوشنمائیوں پر فریفتہ ہو جانا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس قوم نے وہ قوم فریفتہ ہو گئی اس جزیرے پر، ساری دنیا اس کو بیوقوف احمق سمجھے گی، ایسے ہی وہ بھی احمق ہے۔ تو حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کن فی الدنیا کا انک غریب، دنیا میں اس طرح رہو جیسے کہ مسافر رہتا ہے، جیسے کہ ایک اجنبی آدمی رہتا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ یہ ہے سفر کی ایک منزل، یہ سفر کی ایک منزل ہے، خدا جانے اصل وطن کا وقت کب آ جائے کچھ پتہ نہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو فرمایا کہ الدنیا دار من لا دار له وله يجمع من لا عقل له او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو۔ کیا عجیب جملہ ارشاد فرمایا، دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو اور اس کے لیے جمع کرتا ہے وہ جس کے پاس عقل نہ ہو۔ یہ ہے ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا گھر ہے اس کا جس کا کوئی گھر نہ ہو۔ فرمایا کہ یہ دنیا کو تم اپنا گھر سمجھتے ہو، گھر سمجھتے ہو اپنا؟ ارے بھائی گھر کسی آدمی کا کیا ہوتا ہے؟ گھر وہ ہوتا ہے جس کے اوپر انسان کو مکمل اقتدار ہو، اس کے قابو میں ہو، اس کی ملکیت میں ہو، جتنا چاہے اس میں رہے۔ اپنا گھر اسی کو کہتے ہیں کہ نہیں، کہ جو انسان کی اپنی ملکیت میں ہو، اپنے قابو میں ہو، اپنے اقتدار میں ہو اور کوئی اس میں داخل ہونے سے اس کو روکنے والا نہ ہو، وہ اپنا گھر ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی دوسرے کے گھر میں جا کے نہیں کہہ سکتے میرا گھر ہے، اس کے اوپر وہ اقتدار حاصل نہیں۔ اپنا گھر اس کو کہتے ہیں جس پر انسان کا اپنا اقتدار۔ لیکن ذرا سوچو کہ کیسا اقتدار ہے اپنے گھر کے اوپر کہ جس دن یہ آنکھ بند ہوئی وہ سب گھر والے اٹھا کر تمہیں ایک گڑھے میں پھینک کے آ جائیں گے، اس گھر سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، کسی وقت بھی وہ گھر تم سے چھن جائے، کسی وقت بھی یہ دولت یہ مال تم سے چھن جائے۔ تو جس چیز کے اوپر اتنا اقتدار بھی نہ ہو اس کو اپنا گھر کیسا سمجھے؟ فرمایا کہ یہ اس شخص کا گھر ہے جس کا وہ گھر نہیں، یعنی آخرت کا گھر جس کو ملنے والا نہیں، جو ہمیشہ رہنے والا ہے، جس کے اوپر ہمیشہ قابو ہے، ہمیشہ اقتدار ہے، وہ کبھی ہاتھ سے نکلنے والا نہیں۔ وہ گھر جس کا نہ ہو وہ اب اس دنیا کو اپنا گھر بناتا ہے۔ وَلَهُ يَجْمَعُ مَن لَّا عَقْلَ لَهُ، اور اس کے لیے جمع کرتا ہے مال و دولت وہ شخص جس کو عقل نہ ہو، وہ بتلانا ان ساری احادیث سے در حقیقت یہ مقصود ہے کہ اس دنیا میں رہو ضرور، جیسا میں نے پچھلے جمعہ میں عرض کیا تھا، اس کے میں رہے بغیر گزارا نہیں، لیکن اس کی حقیقت سمجھ کر رہا، اس کو اپنے سر پر سوار نہ کرو، اس کو اپنے سوچ کے اوپر حاوی نہ ہونے دو۔ یہ سمجھ لو کہ یہ وقت یہ ایک منزل ہے راستے کی، جیسے تیسے گزر جائے گی، لیکن اصل فکر آخرت کی ہو۔ یہ نہ ہو کہ صبح سے لے کے شام تک بس اسی کی دھن ہے، اسی کا دھیان ہے، اسی کی فکر ہے، اسی کی سوچ ہے۔ یہ ہے در حقیقت مسلمان کا کام یہ نہیں۔ مسلمان کا کام یہ ہے کہ بقدر ضرورت دنیا کو اختیار کرے اور زیادہ فکر آخرت کی کرے۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے۔ اللہ یاد رکھیے کہ اس کی علامت کیا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آیا دنیا کی محبت دل میں ہے یا نہیں۔ دنیا ہونا کوئی بری بات نہیں، لیکن دنیا کی محبت دل میں ہونا، جیسا پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا، وہ ہے بری بات جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا رہے ہیں۔ علامت اس کی یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ صبح سے لے کے شام تک تمہاری فکر اور سوچ کیا رہتی ہے؟ کیا یہ رہتی ہے کہ زیادہ پیسے کہاں سے کما لوں، کس طرح جمع کر لوں، کیا کر لوں؟ یا کچھ خیال اس کا بھی آتا ہے کہ مرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے؟ اگر خیال اس کا بھی آتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ الحمدللہ دنیا کی وہ محبت جس کی مذمت وارد ہوئی ہے وہ نہیں۔ ہاں اگر صبح سے لے کے شام تک دل و دماغ پر یہی چھایا ہوا ہے کہ کس طرح دنیا جمع کر لوں، تو پھر اس کے معنی یہ ہے کہ تنگ نظر ہے انسان اور آخرت کو بھولے ہوئے دنیا کی محبت اس کے دل میں بیٹھے ہوئے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ لکھا ہے گلستہ میں کہ میں ایک مرتبہ سفر کے دوران جا رہا تھا تو ایک تاجر کے گھر میں قیام ہو گیا رات کو۔
وہاں جا کے ٹھہر گیا. شیخ سعدی بڑے دلچسپ آدمی, وہ اس کے گھر میں ٹھہر گیا, تاجر کے گھر میں. تو بعد میں وہ قصہ سناتے ہیں کہ اس تاجر نے ساری رات میرا ناک میں دم کر کیے رکھا, ساری رات میرا دماغ چاٹا, کہ اپنے ساری تجارت کے قصے مجھے سنا رہا کہ دیکھو میری فلاں جگہ یہ تجارت ہے, فلاں ہندوستان میں یہ ہے, خراسان میں یہ ہے, فلاں جگہ یہ دکان ہے, فلاں جگہ میں یہ درامد کرتا ہوں, فلاں جگہ سے یہ برآمد کرتا ہوں. لیکن ساری رات میرا دماغ کھاتا رہا, اپنے ساری تجارت کے قصے سناتے سناتے, یہاں تک کہ جب بہت سارا کچھ سنا چکا تو کہنے لگا کہ بس اب ایک اور ساری میری آرزویں پوری ہو گئی, تجارت میری بڑی پروان چڑھ گئی, البتہ اب ایک سفر کرنے کا ارادہ ہے, میرے لیے دعا کر دیجیے کہ وہ سفر میرا کامیاب ہو جائے, تو اس کے بعد بس پھر قناعت کی زندگی اختیار کر لوں گا اور اپنی دکان پہ بیٹھ کے زندگی گزار دوں گا. میں کہا بھائی کیا ہے, کیسا سفر ہے؟ کہ صاحب میرا ارادہ یہ ہے کہ یہاں سے فلاں نے کہا چین جاؤں گا اور فلاں سامان لے کے جاؤں گا, وہاں سے چین سے وہاں سے چینی کا شیشہ لے کر آؤں گا. معلوم ہوتا ہے کہ وہاں روم کے اندر بہت اعلیٰ درجے کا بکتا ہے, تو وہاں جاؤں گا, وہاں سے فلاں چیز لوں گا, اسکندریہ جاؤں گا, وہاں اس کی قیمت بہت زیادہ لگے گی, وہاں سے قالین لوں گا, جا کے ہندوستان میں بیچوں گا, اور وہاں سے گلاس لوں گا اور حلب میں لے جا کے فروخت کروں گا, اور حلب سے ساری دنیا کا ایک اس نے منصوبہ بنا دیا کہ یہ ایک منصوبہ میرے دل میں ہے, دعا کر دو کہ یہ کسی طرح پورا ہو جائے, تو اس کے بعد ساری عمر جو ہے قناعت سے اپنی دکان پہ گزار دوں گا, یعنی اس وقت کی دکان ہی پہ گزارے گا سارا کچھ کرنے کے بعد. تو یہ امام شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ سب سنا تو میں نے اس سے کہا کہ آشنی دستی کے در صحرائے غور, آشنی دستی کے در صحرائے غور, رخت سالارے فتادہ از سے طور, گفت چشمے تنگ دنیا دار را, یا قناعت پر کنت یا خاکے گور. فرمایا کہ میں نے اس کے بعد سن کے کہا کہ تم نے یہ قصہ سنا ہے کہ غور کے صحرا میں ایک بہت بڑے سوداگر کا سامان اس کے خچر سے گرا ہوا پڑا تھا, سامان صحرا میں گرا ہوا پڑا, خچر بھرا ہوا پڑا اور خود سالار بھی بھرا ہوا پڑا. تو وہ سامان زبان حال سے یوں کہہ رہا تھا کہ گفت چشمے تنگ دنیا دار را, دنیا دار کی تنگ نگاہ کو سوائے یا تو قناعت پر کر سکتی ہے یا قبر کی مٹی پر کر سکتی ہے, یا قبر کی مٹی سے یہاں بھرے گی اور یا پھر قناعت سے بھرے گی, تیسرا کوئی اور راستہ اس کو بھرنے کا نہیں. تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جب دنیا انسان کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے تو اس کے سوا کوئی اور چیز کا خیال نہیں آتا. یہ ہے حب دنیا جس سے بنا کیا گیا. یہ حب نہ ہو پھر اللہ تعالیٰ مال دے دے اپنی رحمت سے, اپنی نعمت سے, اس کے ساتھ دل اچکا ہوا نہ ہو, وہ مال اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی میں رکاوٹ نہ بنے, وہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے میں صرف ہو, اس کے ذریعے انسان جنت کمائے, تو پھر وہ دنیا نہیں ہے, وہ مال بھی آخرت ہے, وہ مال بھی آخرت کا سامان. لیکن اگر اس کے ذریعے آخرت کے راستے میں رکاوٹ پیدا ہو گئی تو وہ ہے حب دنیا جس سے روکا گیا ہے. یہ ہے خلاصہ بھائی. اور جیسا پچھلی مرتبہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا راستہ پیدا کرنے کا کہ یہ حب دنیا دل سے نکلے, آخرت کی فکر پیدا ہو, یہ ہے کہ تھوڑا وقت نکال کے اس بات کا مراقبہ کریں. یہ دن رات ہم جو غفلت میں مبتلا ہے, مرنے سے غافل, اللہ کے سامنے پیش ہونے سے غافل, حساب و کتاب سے غافل, جزا و سزا سے غافل, آخرت سے غافل, یہ اس وجہ سے کہ اس کا خیال کبھی کرتے ہی تھوڑا سا وقت نکال کے آدمی مراقبہ کیا کرے کہ ایک دن مروں گا اور اس کے اندر کیا حال ہوگا, کس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی, کیا سوال جواب ہوں گے, کیا جواب مجھے دینا ہوگا. ان باتوں کا استحضار پیدا کرے, روزانہ کرے. حضرت تھانوی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی روزانہ مراقبہ کیا کرے تو چند ہی ہفتوں میں انشاءاللہ محسوس کرے گا کہ دنیا کی محبت دل سے نکل رہی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے, اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا کرے. بات چل رہی تھی 2 ہفتوں سے زہد کی, کہ زہد کی تحصیل یہ بھی واجبات میں سے ہے. اور زہد کے معنی میں نے عرض کیے تھے کہ دنیا سے بے رغبتی, دنیا کی محبت کا دل میں نہ ہونا, چاہے دنیا ہو مگر دنیا کی محبت نہ, ایسی محبت جو انسان کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے غافل کرے.
تو اس سلسلے میں یہ آیت میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، پچھلے ہفتے بھی تلاوت کی تھی، لیکن اس کا بیان کرنا رہ گیا تھا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیاوی زندگی کی ایک عجیب و غریب حقیقت بیان فرمائی۔ ہم لوگ جو صبح سے لے کے شام تک اور شام سے صبح تک اسی دنیا کی دوڑ دھوپ میں لگے ہوئے ہیں اور اسی سوچ بچار میں سارے اوقات صرف کر رہے ہیں کہ کس طرح دنیا زیادہ سے زیادہ کما لوں، کس طرح زیادہ سے زیادہ پیسے حاصل کر لوں، کس طرح زیادہ سے زیادہ راحت مل جائے۔ اس دنیا کی اللہ جل جلالہ نے اس آیت میں حقیقت بیان کرنا کہ جس چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہو دن رات، اس کی حقیقت کیا؟ تو فرمایا کہ انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ ایک عجیب ترتیب سے اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں دنیاوی زندگی کی حقیقت بیان کرنا۔ فرمایا کہ یہ دنیاوی زندگی کھیل ہے اور کود ہے، کھیل کود ہے اور زینت ہے، سجاوٹ کا سامان، اور آپس میں ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنا اور مال دولت اور اولاد کی زیادتی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش۔ ساری دنیاوی زندگی کا حاصل یہ ہے کہ انسان کسی تگ و دو میں لگا ہوا ہے اس دنیا کے اندر، کھیل کود زینت، ایک دوسرے کے اوپر فخر اور مال دولت اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا، آگے نکل جانا، یہ ہے سارا کھیل دنیا۔ اور اشارہ اس بات کی طرف فرمایا گیا اس آیت کریمہ میں کہ اس دنیاوی زندگی کی حقیقت کا اگر جائزہ لے کر دیکھو تو یوں نظر آئے گا کہ انسان اس زندگی میں مختلف دور سے گزرتا ہے، مختلف زمانوں سے۔ ایک زمانے میں کسی ایک چیز سے دل لگاتا ہے، وہی اس کو جان سے زیادہ پیاری ہوتی ہے اور اسی کے اوپر فریفتہ ہوتا ہے، اسی سے خوش ہوتا ہے، اس کے نکل جانے سے رنج ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، صدمہ ہوتا ہے۔ لیکن جب اس دور سے گزر کر دوسرے دور میں داخل ہو جاتا ہے تو جس چیز سے پہلے دل لگایا ہوا تھا اور جس کو اپنی ساری کائنات سمجھتا تھا، اب اس کے اوپر ہنسنا شروع کر دیتا ہے کہ میں نے کس چیز سے دل لگایا تھا، اس کو برا سمجھنا شروع کر دیتا ہے، حقیر اور ذلیل سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اب نئی چیزوں کے ساتھ دل لگاتا ہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ گزر جاتا ہے دور، پھر تیسرا دور آتا ہے تو جو جن چیزوں سے پہلے دل لگایا ہوا تھا اب اس سے دل اٹھ گیا، اب کسی اور چیز سے دل لگا لیا اور اس کے اوپر فریفتہ ہونا شروع کر دیا اور پچھلی باتوں کو یاد کرتا ہے تو اس کے اوپر ہنسی آتی ہے کہ کس چیز سے دل لگایا ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں پوری انسانی زندگی کے مراحل کو بیان کیا کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے سب سے پہلے تو کیا ہوتا ہے کہ لعب و لہو، جب سب سے پہلے آیا بچہ ہے چھوٹا سا، تو اس چھوٹے سے بچے کی ساری کائنات، اس کی ساری زندگی، اس کے سارے شوق، سارے ارمان وہ وابستہ ہیں کس چیز سے؟ لعب و لہو، کھیل کود سے۔ اور کھیل کود کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کھیل وہ ہوتا ہے جس میں کچھ تھوڑا بہت کچھ معنی ہوتے ہیں اس کھیل کے، ہار جیت ہوتی ہے، یہ ہار گیا وہ جیت گیا، اور ایک کھیل ایسا ہوتا ہے جو بالکل بے مقصد، اس میں کوئی معنی ہی نہیں، نہ اس میں نہ ہار نہ جیت۔ تو پہلا مرحلہ جو بچہ بالکل ماں کی گود میں ہے، ابھی پیدا ہوا، تو اس وقت میں اس کے سارے شوق ہوتے ہیں ایسا کھیل جس کے اندر کوئی معنی نہیں، کیا کہ ہاتھ میں اس کے ایک جھنجھنا پکڑا دو اور وہ جھنجھنے سے کھیل رہا ہے، نہ اس میں ہار ہے نہ جیت ہے، نہ اس کے اندر کوئی ایسا کھیل ہے کہ جس کی کوئی معنی ہو، بس وہ جھنجھنا ہاتھ میں ہے اور اسی کو اپنی ساری کائنات سمجھے ہوئے ہے۔ وہ جھنجھنا چھین لے اس کے ہاتھ سے تو چیخنا شروع کر دے گا،
یہ سمجھے گا کہ میری دنیا لٹ گئی. اس واسطے کہ سارے شوق سارے ارمان اس جھنجھنے سے وابستہ ہیں. اب جھنجھنا بھی چھوڑ دو, ایسی کوئی لکڑی لے جا کے پکڑا دو اس کو, وہ اسی کو ٹٹولنا شروع کرے گا, اسی کو کھیلنا, اسی سے کھیلنا شروع کرے گا, اسی سے خوش ہوگا. اور اسے چھین لو تو ایسا روئے گا, ایسا چلائے گا کہ جیسے دنیا لٹ گئی. تو ایسا کھیل جس کے کوئی معنی نہیں, جس کے پیچھے کوئی لذت نہیں, جس کے پیچھے کوئی مزہ نہیں, اس کے اندر اس کی جان اٹکی ہوئی ہے, اس کے شوق, اس کے ارمان اس میں اس سے وابستہ ہو رہے ہیں. ذرا بڑا ہوا, تھوڑا سا بڑا ہوا, اب تھوڑی سی ذرا سمجھ آنی شروع ہوئی, تو اب وہ جھنجھنا جو ساری کائنات بنا ہوا تھا وہ بے حقیقت ہو گیا, اس سے نفرت ہو گئی, دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہتا. چھوٹے سے بچے کو اگر کوئی بازار سے خرید کے لا کے تحفے کے طور پر جھنجھنا دے دے کتنا خوش ہوگا. لیکن ذرا بچہ بڑا ہو گیا, 2 سال کا, 3 سال کا, اب اگر کوئی اس کے لیے جھنجھنا لے کے آئے بازار سے خرید کے اور تحفے کے طور پر پیش کرنا چاہے کہ لے بھائی تیرے لیے میں یہ جھنجھنا لے کے آیا ہوں, تو نہ صرف یہ کہ خوشی نہیں ہوگی, غصہ آئے گا. میں دودھ پیتا بچہ ہوں کہ جو میرے واسطے جھنجھنا لایا جا رہا ہے. اب وہ جھنجھنا جو پہلے اس کے لیے ایک بہت بڑی کائنات تھی وہ بے حقیقت ہو گئی, بے مزہ, لذت نہیں, لطف نہیں, کوئی اس میں اس کی حقیقت نہیں. اگر یاد بھی کرے اس کو تو ہنسے گا کہ میں کس چیز سے دل لگایا ہوا تھا میں. اب کیا ہوا, اب ایسے کھیلوں کی طرف طبیعت راغب ہوئی کہ جو ذرا کچھ معنی رکھتے ہیں, اس میں کوئی جیتتا ہے کوئی ہارتا ہے. ایسے کھیل شروع ہوئے, بھاگنے کے, دوڑنے کے, ہارنے کے, جیتنے کے, اس میں جناب دل لگا ہوا. اب دن رات اس کے پیچھے, اور چاہتا ہے کہ اپنے سارے اوقات اسی میں لگا دوں. کوئی شخص اگر منع کرے تو بڑا دل پر ناگوار ہوتا ہے کہ یہ کیوں منع کر رہا ہے, اس سے دل لگ گیا. اب جناب ایک زمانہ ایسا گزرا بچپن کا کہ وہ ان کھیلوں سے دل لگائے ہوئے کھیلوں پر فریبتا ہے. اور بڑا ہو گیا, جوانی کا دور آ گیا. اب جوانی کے دور میں جو بچپن میں جو کھیل مرغوب تھے, گلی ڈنڈا کھیل رہا تھا اور آنکھ بچولی کھیل رہا تھا اور خدا جانے کیا کیا کھیل کھیل رہا تھا, اب جوان ہونے کے بعد اس کو اگر بچے بلائیں کہ آؤ میرے ساتھ یہ کھیل کھیل لو, تو وہ اپنی توہین سمجھے گا کہ میں کوئی تمہاری طرح کا بچہ ہوں جو تم مجھے اس کھیل کی طرف دعوت دے رہے ہو. اب وہ جو دلچسپی کا سامان تھا وہ اس کے ساتھ دلچسپی برقرار نہیں ہوئی. تو قرآن کہتا ہے انما الحیات الدنیا لعب و لہو, پہلا مرحلہ لعب, وہ بے حقیقت کھیل جس کے پیچھے کوئی معنی نہیں تھے, اور دوسرا مرحلہ لہو یعنی وہ کھیل جس کے اندر آدمی کے کچھ معنی تو ہیں اور وہ ذرا اس کے اندر انہماک ہوتا ہے, لذت ہوتی ہے اس کھیل کے اندر. تو وہ کھیل کا زمانہ آ گیا, وہ بھی گزر گیا, وہ بھی گزر گیا. اب جوانی آئی, جوانی میں دلچسپیوں کے رخ بدل گئے. اب کیا ہوا, زینت و زینت. تیسرا مرحلہ یہ آیا کہ اب لعب اور لہو کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوتی, اس سے اتنی دلچسپی نہیں رہی, لیکن اب دلچسپی پیدا ہو گئی زینت سے. کپڑے ذرا اعلیٰ درجے کے پہنو, فیشن کے مطابق ہونے چاہیے, ذرا جسم, لباس, سر کے بال, جوتے, ٹوپی اور یہ چیزیں جو ہیں یہ ذرا زینت والی ہونی چاہیے کہ جس کو دیکھ کر لوگ جو ہیں وہ خوش ہوں اور زینت کا سامان ہو اور دیکھنے میں خوشنما معلوم ہو. اس زینت کی چیزوں کی طرف دلچسپی پیدا ہو جوانی آنے کے ساتھ ساتھ. تو کہتے ہیں بچپن تھا, بچپن جب کا جو زمانہ تھا اس میں زینت کی کوئی پرواہ نہیں تھی. کپڑے میلے ہو رہے ہیں تو ہوا کرے, جوتے ٹوپی ٹیڑھے ہو رہے ہیں تو ہوا کرے, اسے اپنے کھیل سے مطلب. لیکن جوانی آنے کے بعد اب کھیل کود کی طرف اتنا دھیان نہیں. اب اگر کوئی اپنے حساب کا کوئی کھیل بھی کھیلے گا تو اس بات کا خیال ہوگا کہ کپڑے خراب نہ ہو جائے, میرے کپڑوں کی کریز نہ ٹوٹ جائے, استری نہ خراب ہو جائے. اور
جو ہر وقت اس فکر میں ہے کہ کیسے بہتر سے بہتر لباس پہن لوں، بہتر سے بہتر سامان زینت کا معینہ کروں. یہ تیسرا دور آیا زینت کا. یہ جوانی کا دور. ذرا اور آگے بڑھے. جوانی جو ہے وہ اب ادھیڑ پنے میں داخل ہونے لگی. 40 سال تک کا آدمی پہنچ گیا، 35-40 سال تک. تو اب کیا ہوا؟ اب وہ جو زینت کے اوپر مر رہا تھا، ہر وقت اس یہ فکر تھی کہ کپڑے میں کہیں شکن نہ آ جائے، اب وہ اتنا دھیان اس درجے کا باقی نہیں رہا. اب کپڑے میں شکنے بھی پڑ جائیں تو کوئی غرض نہیں. اب کیا ہے؟ اب فکر یہ ہے کہ تفاخر بینکم، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر فخر کے سرمایہ فخر جمع کرنا. میری تعلیم اتنی ہو گئی ہے، دوسرا اس سے میں آگے نکل جاؤں، فلاں ڈگری مجھے حاصل ہو جائے، فلاں عہدہ مل جائے، فلاں منصب حاصل ہو جائے، لوگوں میں شہرت ہو جائے، وغیرہ وغیرہ. اب ساری دلچسپی اس طرف لگی ہوئی ہے. اس دلچسپی میں لگ کر وہ زینت کا جو ہر وقت تصور دل و دماغ پر محیط تھا وہ اب اتنا نہیں رہا. اب کیونکہ خود کے بچے ہو گئے، اب خود کے بچے ہو گئے تو بچے بھی کوئی سر پہ چڑھ رہا ہے تو کوئی گود میں بیٹھ رہا ہے تو کوئی کپڑے کھینچ رہا ہے تو کبھی کسی کے عمل سے شکنے پڑ گئی ہیں، کبھی میلا ہو گیا ہے. اس کی طرف اتنا دھیان نہیں ہے، لیکن دھیان اس طرف ہے کہ میرا کیریئر بنے. تفاخر بینکم. اور پھر آخر میں جا کر تفاخر کرتے کرتے آخری مرحلہ جو بڑھاپے کا آیا تو فرمایا وتکاثر فی الاموال والاولاد. آخر میں جا کر اب ساری فکر دوڑ دھوپ یہ ہے کہ کس طرح زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا ہو جائے اور میں دوسروں سے آگے نکل جاؤں مال میں اور اولاد میں. اولاد کی یا تو تعداد میں، ایک زمانہ تھا جب لوگ اولاد کی تعداد پر فخر کیا کرتے تھے اور اس فکر میں رہتے تھے کہ زیادہ زیادہ اولاد ہو تو اتنا ہی اچھا. اب زمانہ بدل گیا، اب تعداد پہ تو فخر نہیں ہوتا اتنا زیادہ، لیکن ان اولاد کی ان باتوں پر فخر ہوتا ہے کہ میرا فلاں بیٹا امریکہ میں پڑھ رہا ہے اور فلاں بیٹا وہ انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتا ہے اور فلاں بیٹے کی یہ ملازمت لگ گئی ہے، فلاں بیٹے کا یہ عہدہ مل گیا ہے. یہ ہے تکاثر فی الاموال والاولاد. تو آخری مرحلہ زندگی کی حیات دنیا کا اور دنیا میں زندگی کا ہے تکاثر فی الاموال والاولاد. اب دیکھتے آ رہے ہو کہ ہر مرحلہ جب نئے مرحلے میں داخل ہوتا ہے تو پچھلے مرحلے کو بے حقیقت سمجھتا ہے. وہی زیب و زینت جو دنیا زمانے میں بڑی پیاری تھی، بڑھاپے میں پہنچنے کے بعد اب نہ وہ کپڑوں کا خیال ہے، نہ ٹوپی کا خیال ہے، نہ جوتے کا خیال ہے، نہ اس بات کا خیال ہے. بلکہ اگر نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ گھنٹے گھنٹے لگا رہے ہیں اپنے سنگار پٹار کے اندر تو ان کے اوپر کس چیز میں وقت ضائع کر رہے ہیں. یہ پتا نہیں کہ خود ہی وقت ضائع کر کے آئے ہیں جوانی کے دور میں اسی کام کے اندر، لیکن اس کو برا سمجھتے ہیں، اس کی طرف سے کراہیت پیدا ہوتی ہے، اس کی کوئی اہمیت دل میں نہیں ہوتی. تو ہر نئے مرحلے میں پہنچنے کے بعد پچھلے مرحلے سے بیزار ہو جاتا ہے آدمی، اس کے اوپر ہنستا ہے، اس کی ہنسی اڑاتا ہے، اس کو حقیر سمجھتا ہے، اس کو بے حقیقت سمجھتا ہے. پوری زندگی اس طرح گزارتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب تم آ کر یہیں پر رک گئے، بڑھاتے ہوئے تکاثر فی الاموال والاولاد پر آ کر رک گئے. جب ایک اور مرحلہ آئے گا آنکھیں بند ہونے کے بعد، قبر میں پہنچنے کے بعد آخرت کی زندگی شروع ہوگی تو اس وقت میں یہ ساری چیزیں دنیا کی جن کے اوپر لڑتے تھے، جن پر مرتے تھے، جن پر فدا تھے، جن پر فریبتا تھے، وہ سارے کے سارے ایسے ہی بے حقیقت نظر آئیں گے جیسے کہ بچے کو جھنجھنا عزیز تھا اور بعد میں بے حقیقت نظر آتا تھا. ایسے ہی آخرت میں پہنچنے کے بعد یہ شروع ہو جائے. لیکن آنکھوں پر چونکہ پردے پڑے ہوئے ہیں تو جس مرحلے میں ہوتا ہے اس مرحلے کی دلچسپی کو اپنا سب کچھ سمجھے ہوئے ہوتا ہے، اس سے آگے کی طرف نہیں دیکھتا. تو اس واسطے دنیاوی زندگی سے فریب کھانا شروع کر دیتا. اور آگے فرمایا بھائی تعالیٰ نے کہ کمثل الغیث اعجب الکفار نباتہ، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما. فرمایا اس دنیا میں زندگی کی مثال ایسی ہے کہ جیسے بارش اللہ تعالیٰ نے برسائی
آسمان سے، اور اس بارش کے نتیجے میں سبزہ اگایا. بارش سے خشک پڑی ہوئی زمین کے اندر سبزہ اگ آیا، اور سبزہ اور اس کے نتیجے میں بہت سی ترکاریاں سبزیاں یہ پیدا ہو گئی. تو وہ جو ہری بھری کھیتی ہے، بارش کے پڑنے کے بعد جو ہری بھری کھیتی ہے، وہ کسانوں کو بڑی پسند آتی ہے کہ اس بارش کے نتیجے میں کتنی ہری بھری ہے یہ کھیتی، بڑی عمدہ، بڑی خوشنما، بڑی مزیدار. لیکن ثم یہیج فتراہ مصفرا، ہوتے ہوتے وہی سرسبز کھیتی وہ آگے چل کر زرد پڑ جاتی، اور زرد پڑنے کے بعد فرمایا کہ ثم یکون حطاما، پھر آخر میں وہ کٹ کر بھوسا بن جاتا، کٹا ہوا بھوسا. وہی سرسبز خوشنما کھیتی زرد پڑی، زرد پڑنے کے بعد بھوسا بن گئی، اور بھوسا بننے کے بعد بے حقیقت ہو گئی. ایسی دنیاوی زندگی کا حال ہے. تو شروع میں ہر چیز بڑی سرسبز نظر آ رہی ہے، بڑی خوشنما نظر آ رہی ہے، کھیل بھی اچھا لگ رہا ہے، زینت بھی اچھی لگ رہی ہے اپنے اپنے وقت میں، اور فخر وغیرہ بھی اچھا لگ رہا ہے، اور مال و دولت بھی اچھا لگ رہا ہے. لیکن آخر میں جا کر سب بھوسا ہو جائے. جب وہاں پر پہنچو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تو یہ سب بھوسا نظر آئے. اور بلکہ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں اسی بات کو، قرآن کریم کی اس بات کو تھوڑا اور آگے سے بڑھایا. وہ فرماتے ہیں کہ یہ ذرا دیکھو کہ ایک بچہ ماں کے پیٹ میں ہے. آپ کو پتا ہے کہ 4 مہینے کے بعد ماں کے پیٹ میں بچے کے اندر جان پڑ جاتی ہے، روح آ جاتی ہے، اور وہ زندہ وجود بن جاتا ہے. اور زندہ وجود ہونے کے معنی یہ ہے کہ اس کا دل بھی ہے، اس کا دماغ بھی ہے، اس کے اندر اپنی بساط کے مطابق تھوڑی بہت سمجھ بھی ہے. اس سے اس وقت کوئی پوچھے تو وہ بچہ یہ کہے گا کہ میری ساری کائنات تو یہی ہے، یہی ماں کا پیٹ. اس وقت میں اس کی ساری دنیا، پوری دنیا وہ اس 1.5 فٹ کی جگہ کے اندر منحصر ہے. اور اس کی غذا، سب جانتے ہیں کہ غذا خون ہوتا ہے، گندا خون، وہ اس کی غذا. اور وہی غذا اس کے لیے لذیذ بنی ہوئی ہے، مزیدار بنی ہوئی. کوئی اگر اس سے اس وقت جا کر یہ کہے کہ تم جس دنیا کو اپنی ساری دنیا سمجھ رہے ہو، یہ تو کچھ بھی نہیں حقیقت رکھتی، یہ تو ایک گندی جگہ ہے، نجس ناپاک جگہ ہے، اور اتنی چھوٹی ہے، اتنی چھوٹی ہے، اتنی چھوٹی ہے کہ اس سے لاکھوں کروڑوں اربوں گنا، اربوں خربوں گنا زیادہ ہوتی ہے دنیا. ابھی تم تھوڑی دیر کے بعد، یہ 9 مہینے گزارنے کے بعد تم اس دنیا میں جانے والے ہو. وہ دنیا جس میں تم جانے والے ہو وہ اس تمہاری دنیا کے مقابلے میں خربوں گنا زیادہ بڑی ہے. تو اگر کوئی اس سے یہ کہے تو وہ کبھی یقین کرنے پر تیار نہیں ہو، اس واسطے کہ اس نے نہ دیکھی، نہ تصور میں آئی. اس نے تو یہی دیکھا ہے، اسی کو اپنا سب کچھ سمجھتا ہے. کوئی شخص کہے کہ صاحب یہ جو خون تم گندا کھا رہے ہو، یہ گندا خون تو بڑی واحیات چیز ہے، اور ایک زمانے میں ابھی جب باہر نکلو گے دوسری جگہ تو پتا چلے گا کہ یہ خون جو تم گندا کھا رہے تھے یہ تو ناپاک اور بڑی گھناؤنی چیز ہے، اسے گھن کرو گے تمہیں پسند نہیں آئے گی کسی طرح. تو وہ کبھی ماننے کو تیار نہیں ہوگا. ارے بھائی اس خون سے تو میری زندگی وابستہ ہے، یہ اگر نہ کھاؤں تو میں مر جاؤں، اسی میں میری لذت ہے، اسی میں میرا مزہ ہے، اسی کے اندر میری زندگی ہے، اسی میں میری روح ہے. اس کو تم کہہ رہے ہو کہ یہ گندی، تو اس وقت میں کبھی ماننے کو تیار نہیں ہوگا، کبھی سمجھ میں نہیں آئے. لیکن آگے صاحبزادے باہر تو میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب حضرت انسان یہ اس ماں کی پیٹ سے جو گندی جگہ تھی اس سے جب باہر تشریف لاتے ہیں تو ترک وطن کے صدمے میں روتے ہوئے آتے ہیں کہ اپنا وطن چھوڑ کے میں آ رہا ہوں. ترک وطن کے صدمے میں روتے ہوئے تشریف لاتے ہیں صاحب اس دنیا کے اندر، اس واسطے کہ اس سے دل لگایا ہوا تھا، اسی کو اپنا سب کچھ سمجھا ہوا تھا. اب یہ سمجھا کہ پتہ نہیں خدا نے کہاں پہنچ گیا، کیا ہو گیا. بعد میں ذرا آنکھیں کھلی تو پتہ لگا کہ صاحب یہ تو واقعی کوئی کہنے والا اگر کوئی کہہ رہا تھا تو صحیح کہہ رہا تھا.
وہ واقعی یہ جگہ تو رہنے کی تھی نہیں، اور یہ دنیا تو دنیا یہ ہے جو جس میں اب آیا، یہ ہے شاندار، یہ ہے مزیدار، یہ ہے پرلطف، اس کے اندر بڑی بڑی خوشنما، بڑی خوبصورت۔ وہ کمرے میں آ گیا جس میں پیدا ہوا تھا، اب اس کمرے کو سب کچھ سمجھا ہوا ہے۔ کوئی کہے کہ بھائی یہ کمرہ جو ہے یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ اس کمرے کے باہر بہت بڑا مکان ہے، اور اس مکان کے باہر بہت بڑا شہر ہے، اور شہر کے پیچھے بہت بڑا ملک ہے، اور ملک کے پیچھے بہت بڑی دنیا ہے، اور 24,800 مربع میل میں پھیلی ہوئی ہے دنیا۔ یہ کمرہ جو تمہارا یہ تو 8x12 کا کمرہ ہے، اور ساری دنیا پھیلی ہوئی ہے 24,800 مربع میل کے اندر۔ تو 24,800 مربع میل کا اس کے ذہن میں تصور نہیں آ سکتا، اس واسطے کمرے سے باہر نہیں۔ میں نے کہا بھائی ابھی تو نکل کے آیا ہوں ایسی جگہ سے، یہ تو اس سے کہیں سینکڑوں گنا بڑی جگہ ہے، اب اس سے اور کیا بڑی ہو۔ پھر باہر نکلا کمرے سے باہر تو معلوم ہوا کہ باقی یہ کمرہ نہیں، یہ تو گھر بھی ایسے ایسے کتنے کمرے ہیں۔ گھر سے نکلا شہر، شہر سے نکلا ملک ہے، ملک سے نکلا پوری دنیا۔ تو انسان یہ اپنی عقل، یہ جو عقل انسان کی ہے وہ اپنے مشاہدے کی حدود کے اندر محدود رہ کر سوچتی ہے، اور اسی کو اپنا سب کچھ سمجھتی، باہر کی بات اس کی عقل میں نہیں آتی۔ میں آپ کو شاید پہلے بھی سنایا تھا قصہ، ایک مرتبہ میں ہندوستان گیا ہوا تھا، تو ہندوستان کے ایک بہت دور دراز کے گاؤں میں جانے کا اتفاق ہوا۔ ایسا گاؤں تھا جو شہر سے کافی دور واقع تھا، چھوٹا سا گاؤں، وہاں میرے ایک عزیز تھے، ان سے ملنے کے لیے جانا۔ تو ایک خاتون تھی، بوڑھی خاتون، ان کو پتا لگا کہ کوئی آدمی کراچی سے آیا، تو وہ مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے، اور آ کر وہ پوچھنے لگے کہ تم کراچی سے آئے ہو؟ میں نے بتایا کہ جی ہاں کراچی سے۔ کہا کہ اچھا تو تم میرے بیٹے حسن کو بھی جانتے ہو؟ تو میں نے کہا جی میں تو نہیں جانتا۔ پہلے تم نہیں جانتے، تم کراچی میں رہتے ہو اور حسن کو نہیں جانتے؟ تو وہ بیچاری یہ سمجھ رہی تھی کہ جیسے اس گاؤں میں ہر آدمی دوسرے آدمی کو جانتا ہے چھوٹے سے گاؤں کے اندر، اسی طرح کراچی کے اندر بھی جو رہتا ہوگا وہ ہر آدمی دوسرے آدمی کو جانتا ہوگا۔ میں نے بتایا کہ بھائی وہ کراچی بہت بڑا شہر ہے، اس میں بہت سارے آدمی رہتے ہیں، اس کے اندر میں تو نہیں جانتا، ایک آدمی دوسرے آدمی کو نہیں جانتا۔ تو اس کے آخر وقت تک سمجھ میں نہیں آتی تھی یہ بات کہ ایک شہر میں رہتے ہوئے یہ دو آدمی آپس میں ایک دوسرے کو کیوں نہیں جانتے۔ میں نے سمجھایا کہ بھائی وہ یہ کراچی جو ہے وہ اتنا بڑا شہر ہے کہ جتنا آپ کے اس گاؤں سے لے کر میرٹھ تک جتنا فاصلہ ہے تو اتنا ایک شہر ہے، اور اس میں اس وقت 30-35 لاکھ کی آبادی تھی، میں نے کہا 30-35 لاکھ آدمی رہتے، تو اس کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ لیکن ساری عمر اس نے اس گاؤں میں گزاری، اس گاؤں سے پیچھے باہر دیکھنے کو تیار نہیں، اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں، سمجھنے کو تیار نہیں۔ تو مجھے خیال آیا کہ اس بیچاری کا کوئی قصور نہیں۔ یہی کام ہم بھی کرتے ہیں کہ ہم نے ذرا سا گاؤں نہ صحیح، ہم نے ملک دیکھ لیا، دنیا دیکھ لی، اور اسی دنیا کو سب کچھ سمجھے ہوئے ہیں، اور پیغمبر اللہ کے آ کر ہمیں بتاتے ہیں کہ ارے یہ تمہاری اس دنیا کے اندر جو تم نے دل لگا رکھا ہے، اسی حدود میں جو چکر لگا رہے ہو، اس سے آگے کچھ اور بھی ہے، یہ کائنات، اس کائنات سے آگے، اور وہ کیا ہے؟ جنت عرضها السماوات والارض۔ قرآن شریف کہتا ہے کہ ایسی جنت آنے والی ہے کہ اس کی چوڑائی سارے آسمان اور ساری زمین مل کر اس کی چوڑائی پوری ہوتی ہے۔ اور پیغمبر آنے والے بتاتے ہیں کہ جو آخری انسان جنت میں داخل ہوگا، آخری انسان بالکل آخر میں، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ چلو میں نے تم کو جنت دے دی، اور اتنی دے دی جتنی پوری کرۂ زمین تھا، اس پورے زمین سے 70 گنا زیادہ، پورے کرۂ زمین سے 70 گنا زیادہ جگہ تم کو دے دی، جاؤ۔ تو وہ کہے گا کہ پروردگار آپ رب العالمین ہیں، مجھ سے مذاق فرماتے ہیں، یہ الفاظ ہے، آپ رب العالمین ہیں، مجھ سے مذاق فرماتے ہیں کہ 70 گنے زیادہ جگہ مجھے عطا فرما رہے ہیں جنت کے اندر۔ وہ اس واسطے کہ بیچارہ ابھی تک وہ دنیا ہی کی حدود میں محدود تھا، وہی سوچ رہا تھا، اس کے تصور میں یہ نہیں آ سکتا تھا کہ ایک آدمی کو
دنیا سے 70 گنا زیادہ جگہ مل سکتی. اس واسطے وہ کہے گا کہ پروردگار اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مذاق نہیں کرتا, واقعتاً تمہیں میں نے جنت کے اندر دی ہے, اور یہ تمام اہل جنت کے مقابلے میں سب سے کم جگہ ہے جو تمہیں دی جاتی ہے. اب اندازہ لگا. تو آج یہ بات کہو کہ یہ ماڈرن تعلیم نے دماغ ایسے محدود کر دیے جو وہ کہتے ہیں یہ چند سمجھ آنے والی بات نہیں, 70 گنا زیادہ. ارے اسی طرح سمجھ آنے والی بات نہیں ہے جیسے کہ اس ماں کے پیٹ میں بچے سے اگر کہا جاتا کہ تم جس 9 مہینے کے بعد جس کمرے میں جانے والے ہو یہ تمہاری اس دنیا سے 70 گنا زیادہ بڑا ہوگا وہ کمرہ. وہ جس طرح عقل میں نہیں آتا تھا اس کے اسی طریقے سے یہ بھی نہیں آتا. لیکن ہے حقیقت, دیکھنے والوں نے دیکھی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اور اپنے کانوں سے سن کر آپ نے اطلاع ہم کو دی. تو اس لیے قرآن اس طرف توجہ دلا رہا ہے کہ جن چیزوں سے دل لگائے بیٹھے ہو, آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ اگلے مرحلے میں جا کر وہ سب قابل غفلت معلوم ہونے لگتی ہے. ومل حیات دنیا الا متاع الغرور. تو فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی یہ دھوکے کا سودا ہے, دھوکے کا سودا کہ ہر وقت دھوکہ کھا رہے ہو. بچپن میں دھوکہ کھایا, جوانی میں دھوکہ کھایا, بڑھاپے میں دھوکہ کھایا, اور اب بھی اگر پیغمبروں کی بات نہیں مانو گے تو دھوکہ کھاؤ. اس لیے فرمایا کہ اس سے دل نہ لگا. میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, وہ ایک اپنا قصہ سنایا کرتے تھے بچپن کا. بہت سے بازوں میں ان سے سنا. فرماتے تھے کہ میں جب چھوٹا بچہ تھا تو میں اپنے چچا بھائی کے ساتھ کھیلا کرتا تھا, اور اس طرح وہ دیوبند قصبہ تھا, چھوٹا تھا, تو وہاں کے کھیل بھی ایسے ہوتے. آج کل تو کھیل بھی ایسے ہو گئے کہ اس کے لیے 1000 روپیہ چاہیے جب اس کا سامان اکٹھا کرنے کے لیے. 1000 روپیہ ہو تو امیر آدمی کا بچہ ہی کھیل سکتا ہے, غریب کا بچہ نہیں کھیل سکتا. اور اس زمانے میں کھیل ایسے ہوتے تھے کہ اس میں کوئی خرچ نہیں, اور ورزش پوری ہوتی تھی, اور ہوتے تھے کہ اس میں کوئی خرچ نہیں, اور ورزش پوری ہوتی تھی, اور بچوں کے لیے لطف کا سامان بھی ہوتا تھا. تو کھیل ہوتا تھا سرکنڈوں کا. یہ کچھ کسی درخت سے سرکنڈے توڑ لیے چھوٹے چھوٹے, اور وہ کوئی ایسی جگہ ہوتی تھی جو نشیب والی ہوتی تھی, تو اوپر سے وہ سرکنڈے ڈالے جاتے تھے اور نیچے پہنچ جاتے تھے. تو اس میں بچوں میں مقابلہ ہوتا تھا کہ کس کا سرکنڈا آگے نکل گیا. تو جس کا آگے نکل جاتا تھا تو وہ جیت جاتا تھا, اور دوسرے کے سرکنڈے اس کے ہو جایا کرتے. تو اس میں ٹرک ہوتی تھی کہ کس طرح اس کو پھینکا جائے جو پہلے پہنچ جائے. تو میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں ایک دن اپنے چچا بھائی کے ساتھ کھیل رہا تھا وہ سرکنڈوں کا کھیل. تو وہ بھائی میرا بڑا ہوشیار تھا, وہ یہ ترکیب خوب جانتا تھا کہ کس طرح سرکنڈے آگے نکلتے ہیں. تو میں اوپر سے پھینکتا اور وہ دوسرے اپنے طریقے سے پھینکتا, تو وہ ہر مرتبہ اس کا سرکنڈا آگے نکل جاتا اور میرے سرکنڈے پہ قبضہ کر لیتا. یہاں تک کہ ہوتے ہوتے جتنے سرکنڈے میں نے جمع کیے تھے وہ سارے کے سارے اس نے جیت لیے. تو فرماتے ہیں کہ آج بھی مجھے اپنے وہ دل کی کیفیت یاد ہے کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کائنات ویران ہو گئی اور پوری دنیا اندھیری ہو گئی, سب کچھ لٹ گیا. وہ سرکنڈے کیا گئے کہ میری کائنات لٹ گئی. یہ آج بھی فرماتے ہیں اس صدمے کا کی کیفیت کی مجھے آج بھی یاد ہے. لیکن آج جب اس کو یاد کر کے اس قصے کو یاد کرتا ہوں تو خیال آتا ہے کہ کس بیوقوفی میں حماقت میں مبتلا تھا, کس چیز کو کائنات سمجھا ہوا تھا, یہ سمجھتا ہوں. اسی کے ساتھ فرما دیتے کہ کل کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضری ہوگی اور جنت و جہنم کے مناظر سامنے آئیں گے, آخرت کے مناظر سامنے آئیں گے, تو پتہ لگے گا کہ یہ زمین, یہ جائیداد, یہ ملیں, یہ کارخانے, یہ کاریں, یہ بنگلے, یہ سارے کے سارے درحقیقت سرکنڈوں سے زیادہ بے حقیقت, جس پر لڑائیاں ہو رہی تھی, جس پر جھگڑے ہو رہے تھے, جس پر مقدمہ بازیاں چل رہی تھی, وہ سب ان سے زیادہ بے حقیقت سے وہاں جا کر پتہ لگا اللہ تبارک و تعالیٰ. اس وقت در حقیقت آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اس دنیاوی لذتوں کا, خوش نمائیوں کا, خوبصورتیوں کا, اور اس کے نتیجے میں اسی کو سب کچھ سمجھے گا. یہ ہے قرآن کریم کی آیت کہ اس دنیا کے میں رہو, دنیا کو برتو, مگر خدا کے لیے اس کی حقیقت کو نہ بھولو.
کہ یہ ہے بہت بے حقیقت چیز، ضرورت ہے، اس واسطے ضرورت کے تحت اس کو ضرور اختیار کرو، کوئی مناہی نہیں، کوئی ممانعت نہیں، اختیار کرنا ضرور ہے، لیکن اس کو دل میں جگہ نہ دو، اس کے ساتھ دل نہ لگاؤ، اس کو اپنے ذہن پر طاری نہ کرو، اس کو اپنے اوپر حاوی اور غالب نہ ہونے دو، جس دن یہ غالب آ گئی وہ تمہیں ہلاک اور تباہ کر دے۔ تو بھائی یہ ہے حقیقت اس دنیا کی، جو حضرات انبیاء علیہ السلام آ کے بتاتے ہیں، ویسے انسان غفلت میں ہوتا ہے، اسی لیے انبیاء علیہ السلام بھیجے جاتے ہیں بار بار، اور انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد وارثان نبی اسی کام کے لیے بھیجے جاتے ہیں کہ یہ غفلت میں پڑے ہوئے انسانوں کو بتائیں کہ جس چیز کے اوپر مر رہے ہو حقیقت میں وہ بے حقیقت چیز ہے، وہ صرف ضرورت کے تحت ضرور اختیار کرو، لیکن دن رات اس کے ساتھ اپنا مقدر، اپنی ہستی وابستہ کرو۔ اللہ، اسی لیے حدیث جو آ رہی ہے، حدیث میں فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ کافر کی جنت ہے، جنت ہونے کے معنی کیا کہ منزل مقصود وہی ہے، زندگی کا اس سے آگے کوئی اور مقصد نہیں، کوئی زندگی بس مقصد، اور مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ ذرا مطلب سمجھ لیا قید خانے کا بھی، قید خانے کے معنی یہ نہیں ہے کہ مومن کو تکلیف ضرور ہوگی قید خانے کی، کوئی ضروری نہیں کہ مومن کو دنیا میں تکلیف بھی ہو، قید خانے سے مراد یہ نہیں، مراد یہ ہے کہ مومن کے لیے دنیا ایک عارضی رہائش گاہ ہے، جیسے کہ قید خانہ ہوتا ہے، اس میں آدمی دل نہیں لگا، مومن دل نہیں لگاتا اور اپنی ساری دوڑ دھوپ اسی کے اوپر خرچ نہیں کرتا، اس دنیا کے اوپر۔ قید خانے میں تکلیف ہونا تو کچھ ضروری نہیں کہ قید خانے میں تکلیف بھی ہو، بھائی ایسے قید خانے بھی ہوتے ہیں جس میں آرام سے آدمی آرام سے کھا پی بھی رہا ہے اور مزے بھی اڑا رہا ہے اور سب کچھ کر رہا ہے۔ اب آج کل تو ایک کلاس ہوتی ہے کہ نہیں جیل خانوں میں، جیل خانوں کی جو ایک کلاس ہوتی ہے اس میں وی آئی پیز رکھے جاتے ہیں اور وی آئی پی ٹریٹمنٹ ان کو ملتا ہے کہ اعلیٰ درجے کے بستر تیار ہے، کھانا بڑے اعلیٰ درجے کا باقاعدہ باورچی رکھا ہوا ہے، جو چاہے پکوا لے، اور ایئر کنڈیشن کمرہ موجود ہے، اخبار اور رسالے وقت پہ پہنچائے جاتے ہیں، سبھی کچھ ہے، لیکن ہے قید خانہ۔ تو راحت ہے، آرام ہے، تکلیف کوئی نہیں، لیکن قید خانہ ہے۔ کوئی کہے کہ صاحب آپ کو تو یہاں بڑا آرام ہے، براہ کرم یہیں پر تشریف فرمائیے ساری عمر، تو کبھی بھی وہاں پر رہنے کو تیار نہیں ہو، کیونکہ آرام صحیح، راحت صحیح، سب کچھ صحیح، لیکن ہے قید خانہ اور یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ عارضی طور پر رہنے کے لیے آیا ہے، تو اس واسطے وہاں سے جانے کی فکر کریں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، چاہے کتنی ہی راحت کیوں نہ نصیب ہو، مال ہو، دولت ہو، نوکر ہو، چاکر ہو، کوٹھی ہو، بنگلے ہو، کاریں ہو، کچھ ہو، لیکن مومن کو یہ حقیقت کبھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ یہ چھوڑ کر جانا ہے، یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں، اس لحاظ سے قید خانہ ہے مومن۔ اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جلدی سے جلدی میں اپنے وطن اصلی پہنچ جاؤں۔ وطن اصلی کون سا ہے؟ جنت، جو اللہ تعالیٰ نے تیار کروا رکھی ہے، وہ ہے اصلی وطن ایک مومن۔ اسی لیے فرمایا کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اپنے اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، دل چاہتا ہے اس کا کہ میں جا کے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاؤں، تو اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب یہ حضور اقدس نے حدیث ارشاد فرمائی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے ملنے کو پسند کرے اللہ اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے، تو اللہ سے ملنا تو مرے بغیر ممکن نہیں، اور موت ایسی چیز ہے کہ کون آدمی ہے جو موت کو پسند کرتا ہو؟ ہم میں سے ہر شخص موت کو ناپسند کرتا ہے، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ کوئی بھی آدمی اس معیار پر پورا نہیں اتر سکتا جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، وہ مطلب نہیں ہے جو تم سمجھ رہی ہو،
مطلب یہ ہے کہ جب ایک مومن اللہ جل جلالہ کے حضور حاضر ہونے کے بعد وہاں ان کی رضامندی، اللہ کی رضامندی، خوشنودی اور جنت کا تصور کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش میں جلدی سے اس مقام تک پہنچ جاؤں. یہ معنی ہے اللہ سے ملاقات محبوب ہے. اور جو کافر ہے وہ یا تو یہ سمجھتا ہی نہیں کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی آنے والی ہے، یا اگر سمجھتا ہے تو اس کو یہ ڈر کا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اگر چلا گیا وہاں تو جا کے جہنم میں نہ ڈال دیا جائے. تو اس واسطے وہ چاہتا ہے کہ جو کچھ مجھے اڑانے یہیں پر اڑا لو، بابر بحث کو اس کے عالم دوبارہ یہیں پر دنیا کے اندر مجھے اڑا لو، جس سے اڑا وہ اگلی زندگی کا تصور ہی اس کو نہیں ہوتا. یہ مراد ہے. تو جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں جن کو حقیقت حال معلوم ہوتی ہے دنیا کی اور آخرت کی، تو ان کو ان کا ذہن، ان کی روح وطن اصلی کی طرف مائل رہتی اور اس کا شوق رہتا ہے. یاد آیا حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، کاندلے کے مشہور بزرگ تھے، بڑے عجیب و غریب ان کے حالات اور واقعات ہیں، عجیب بزرگ گزرے. وہ ان سے کسی نے کہا کہ حضرت یہ آپ تو کچھ بوڑھے ہو گئے، داڑھی کے بال کچھ سفید ہونے لگے تھے، کافی سفید ہو گئے تھے. تو کسی نے کہا حضرت آپ تو بوڑھے ہو گئے. تو انہوں نے داڑھی کے اوپر ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ ہاں بھائی بال سفید آ گئے، الحمدللہ وقت قریب آیا، الحمدللہ وقت قریب آیا، منزل قریب آیا. یعنی ایسا معلوم جیسے کہ انتظار میں ہے، اشتیاق میں ہے اس وطن اصلی کی طرف جانا. یہ ہے الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. کہ مومن یہ چاہتا ہے کہ میں پہنچ جاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور، میری حاضری ہو. ہاں وہ گزرتا ہے دنیا کے سارے مراحل سے گزرتا ہے. جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، رہبانیت یا ترک دنیا مقصود نہیں. دنیا میں رہو، دنیا کو برتو، دنیا کے حقوق ادا کرو، لیکن ساتھ ساتھ اس کو اپنے اوپر طاری نہ ہونے. یہ ہے پیغام کا. اللہ اب یہ ساری باتیں 3 ہفتوں سے میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، دنیا کی بے ثباتی، بے حقیقتی، فنائیت اور دنیا کی ذلت اور خاری. لیکن اب دوسرا پہلو تھوڑا سا عرض کر دوں کہ اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آدمی دنیا چھوڑ کے جنگل میں جا بیٹھے، یا دنیا کا کمائی کا دھندا چھوڑ دے، یا بیوی بچوں کو چھوڑ بیٹھے، یا دنیا کے تعلقات کو خیر بات کہہ دے. یہ کچھ نہیں، یہ کچھ مطلوب نہیں. اگر یہ مطلوب ہوتا تو حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر اس طرح نہ رہتے. آپ نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے سبھی کچھ کیا، تجارت بھی کی، زراعت بھی کی، مزدوری بھی کی، بیوی بچے بھی تھے اور تعلقات بھی تھے، دوست احباب بھی تھے، سبھی کچھ. لیکن مطلوب کیا ہے؟ مطلوب یہ ہے کہ دنیا کو میں ایک تو انہماک سمجھ لو. انہماک کے معنی یہ کہ بس صبح شام ایک ہی فکر، ایک ہی سوچ دل پہ مسلط ہے، آخرت کی کوئی خیال ہی نہیں آتا. یہ بات نہ ہونی چاہیے. تو اس کو چٹول کر دیکھے اچھا اپنے دل کہ کیا 24 گھنٹوں کی دوڑ دھوپ میں، 24 گھنٹے کی سوچ ਵਿਚار میں کبھی یہ خیال بھی آتا ہے کہ بھائی وہاں پہنچیں گے تو کیا ہوگا؟ جنت ہوگی، جہنم ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی ہوگی. اس کا کبھی خیال آتا ہے یا نہیں؟ 24 گھنٹوں کی زندگی آتا ہے تو اس کا تناسب کیا ہے؟ 24 گھنٹوں میں سے 18 گھنٹے کام کرتے ہو جاگ کر، 6 گھنٹے تو لوگ ہوتے ہوگے، تو اس 18 گھنٹوں میں سے کتنا وقت ایسا ہے کہ جس میں یہ تصور آتا ہو آخرت کا، اللہ کے سامنے جواب دہی کرنا. ایک بات تو یہ ہے. اگر نہیں آتا، اگر سوچ میں یہ بات داخل نہیں ہے تو اس کے معنی دنیا کے اندر انہماک ہے. یہ انہماک ہے، اس انہماک سے بچنا. اس کی مثال میں نے دی تھی کہ آپ کو کہ دنیا کا ایسی ہے کہ ضرورت تو ہے، ضروری تو ہے، اس کے بغیر تو گزارا بھی نہیں نا. پیسے نہ ہو تو کیسے زندہ رہے گا؟ کھانا نہ ہو تو کھائے گا کیا؟ اگر کمانے کے اسباب اختیار بھی کرے گا تو زندہ کیسے رہے گا؟ لیکن ضرورت تو ہے.
ضرورت کے لحاظ سے انسان کو یہ کام کرنا چاہیے، لیکن ایسی ضرورت ہے جیسے میں نے آج کہا تھا کہ مکان میں بیت الخلاء کی ضرورت ہوتی، مکان میں بیت الخلاء کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اگر بیت الخلاء نہ ہو تو مکان بیکار. لیکن بیت الخلاء کو آدمی اس لیے بناتا ہے تاکہ وہ ضرورت جو دائی ہے وہ پوری ہو جائے. اب یہ تو نہیں کہ بیت الخلاء بنا کر صبح سے شام تک 24 گھنٹے اسی کے تصور میں گزار رہا ہے کہ بیت الخلاء جو ہے وہ کیسا ہے، اور اس میں صبح جاؤں گا تو اس میں کیا ہوگا، اور اس میں کس طریقے سے وقت گزرے گا، اور کیا اس میں راحت حاصل ہوگی، ہر وقت اس کے تصور میں بیٹھا ہے. تو جیسے وہ ضروری ہے لیکن اس قابل نہیں ہے کہ اس کے اندر آدمی انہماک کرے. ایسی دنیا ضرور ہے، لیکن یہ انہماک کہ صبح سے شام تک، شام سے صبح تک وہی سوچ، وہی تصور، وہی فکر، یہ کرے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نسخے ایسے بتائے کہ اسی دنیا کو دین بنا. یہ دنیا تو ہے، رہنی ہے، اسی کو دین بنا لو. ایسے نسخے اختیار کرنا، اس کو دین بنا کر کیا مانا کہ اسی دنیا کو زینہ بنا لو آخرت کے لیے، اسی دنیا کو سیڑھی بنا لو جنت کے اعلیٰ درجات تک پہنچنے کے لیے. واہ واہ، کیا بات یاد آئی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ جانتے ہیں قیصر اور کسریٰ دونوں کے ممالک فتح کیے. حضرت فاروق اعظم دو سپر پاور، بیک وقت دونوں سے لڑائی ہوئی اور دونوں کو فتح کیا، اور قیصر اور کسریٰ دونوں کے خزانے مسجد نبوی میں لا کر ڈھیر کیے. اتنے ایک مرتبہ جو مال غنیمت آیا، سونا اور چاندی اتنا آیا، مسجد نبوی میں ڈھیر لگایا گیا کہ حضرت فاروق اعظم اس کے پیچھے چھپ گئے. اتنا سونا مسجد نبوی کے اندر آ کر پڑے. تو روایات میں آتا ہے کہ جب یہ سب مال غنیمت آیا حضرت فاروق اعظم کے پاس تو انہوں نے دعا فرمائی اللہ تبارک، عجیب دعا فرمائی. کیا فہم ہے اور کیا سمجھ ہے دین کی. فرمایا کہ اللہ، اس دنیا کی کچھ نہ کچھ محبت تو آپ نے ہماری سرشت میں داخل کی ہے، وہ تو رہے گی. اس کو ظاہر کرنے کی تو ہم آپ سے دعا نہیں کرتے، اس واسطے کہ وہ انسان کی سرشت میں داخل. لیکن ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ جو دنیا آپ ہمیں عطا فرما رہے ہیں اس کو ہماری آخرت درست کرنے کا ذریعہ بنے. یہ دعا یہ نہیں میں کہتا کہ اس کی محبت بالکل ختم ہو جائے، یہ نہیں کہتا کہ یہ مجھے نہیں چاہیے لے جائیے واپس، لیکن یہ کہتا ہوں کہ یہ رہے مگر اس کو ہمارے لیے آخرت کا زینہ بنا، آخرت کا ذریعہ بنا. یہ دعا فرمائی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. ساری حقیقت کھول دی کہ دنیا بذات خود اگر آ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا، اس کی نوازش ہے، اس کا کرم ہے، لیکن اس کو استعمال اس طرح کرو کہ وہ تمہاری آخرت بنانے کا ذریعہ بن جائے. یہ نہ ہو کہ بس دنیا کے حاصل کرنے کی خاطر اللہ کے حکم کو بھی چھوڑ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی چھوڑ دیا. یہ نہ ہو. اس دنیا کو ہمارے دین کا ذریعہ بنا. کس طرح بنتی ہے دنیا دین، وہ بتا دیا نسخہ. دو باتیں پلے باندھ لے ہر انسان. ایک یہ اس بات کا عہد کر لے کہ دنیا کی کوئی چیز، روپیہ، پیسہ، دولت، سامان، کوئی چیز وہ ناجائز طریقے سے حاصل نہیں کرو، حرام طریقے سے حاصل کرو. سود سے، رشوت سے، جوئے سے، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، فریب دے کر، کسی کی درازاری کر کے، کسی کو دل دکھا کر اس طرح حاصل نہیں کروں گا. اس بات کا عہد کر لے کہ عمر بھر ایک پیسہ اس طرح نہیں لوں گا. اس بات کا عہد کر لے. اب جو کچھ آئے گا حلال طریقے سے، پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ جو چیز حلال طریقے سے آئے گی تو اس کو حلال طریقے سے استعمال کروں گا، حلال طریقے سے استعمال کروں گا، حرام طریقے سے استعمال نہیں کروں گا، ناجائز طریقے سے استعمال نہیں کروں گا. اور اس پر اللہ جل جلالہ کا شکر ہے. جو نعمت ملے
اللہ تبارک و تعالیٰ الحمدللہ، اے اللہ میں اس قابل نہیں تھا، یہ آپ کی عطا ہے، آپ کا کرم ہے، آپ نے عطا فرما دیا، اے اللہ آپ کا شکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ یہ 3 گر کی باتیں عرض کر رہا ہوں۔ دنیا کی محبت کو دل سے مٹانے اور دنیا کی محبت کے مذموم نتائج سے بچنے کا طریقہ یہ ہے، حلال طریقے سے حاصل کرو، حلال طریقے سے خرچ کرو، جو عطا ہو حلال طریقے سے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ یہ میرے بس کا کام نہیں، یہ آپ کی نعمت ہے۔ دیکھو فرق قرآن شریف نے بتایا، ایک تھا قارون، نام سنا ہوگا، قارون کا خزانہ مشہور ہے۔ تو قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بڑا سرمایہ دار، بہت بڑا دولت مند، اور اتنا دولت مند کہ قرآن کریم میں فرمایا کہ ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، کہ اس کے خزانے جتنے تھے ان خزانوں کی چابیاں ایک پوری جماعت مل کر اٹھایا کرتی، یہ چابیاں اتنی وزنی تھی کہ ان چابیوں کو اٹھانے کے لیے ایک جماعت چاہیے تھی۔ وہ زمانے چابیاں بڑی موٹی موٹی ہوا کرتی تھی، ایک ایک چابی بڑی وزنی، تو اتنے خزانے تھے کہ اس کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے ایک جماعت چاہیے تھی، اتنا بڑا سرمایہ دار۔ ٹھیک، تو کسی نے کہا کہ بھائی تمہیں یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے تمہاری، تو ایک تو اس پر اتراؤ مت، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، کہ یہ اتراؤ مت، اللہ تعالیٰ اترانے والے کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کی معصیت میں اس کو ترک نہ کرو۔ یہ سب موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ان کو نصیحت کی گئی۔ تو کیا کہتا ہے، انما اوتیتہ علی علم، کہ یہ تو سب کچھ جو مجھے ملا ہے یہ میرے علم کی بدولت ہے، میں نے علم حاصل کیا، دنیا حاصل کرنے کا طریقہ سیکھا، اور اس کے بلبوتے پر میں نے حاصل کیا، میں نے اپنے قوت بازو سے حاصل کیا، کس کا شکر ادا کروں؟ یہ تو سب میرے زور بازو کا نتیجہ۔ تو اترا گیا، تکبر شروع کر دیا، اور اس مال کو اپنی قوت بازو کا نتیجہ قرار دیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مال کو اس کے اوپر عذاب بنا دیا، زلزلہ آیا، سارے خزانے زمین میں دھس گئے۔ یہ تھا قارون کا قصہ، قرآن شریف نے سورہ قمر میں بیان کر دیا۔ دوسری طرف حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت دی، سلطنت دی، دولت دی، مال دیا، اتنا دیا کہ اس سے پہلے کسی کو نہیں عطا ہوا تھا، بلکہ دعا مانگی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام، رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعد، یا اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرمائیے کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے، ایسی سلطنت مانگی باقاعدہ حضرت علیہ السلام۔ اور مانگنے کا منشا یہ تھا کہ یہ بھی دکھایا جائے کہ اتنی بڑی سلطنت، اتنا مال، اتنی دولت ہونے کے بعد اس دولت کو کس طرح اس دنیا کو کس طرح دین بنایا جاتا۔ تو وہ حاصل ہوئی، اور جب حاصل ہوئی تو کیا عالم کہ سب کچھ ہے، حکومت ہے ساری دنیا کے اوپر، انسانوں پر، جنات پر، جانوروں پر، پرندوں پر، درندوں پر، اور سب کی زبانیں جانتے ہیں حضرت علیہ السلام، پرندوں کی زبان، درندوں کی زبان، سب کچھ جانتے ہیں، سورہ نمل میں مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سب علم عطا فرما دیا، یہ سب حاصل، لیکن سینہ کرا ہوا نہیں، گردن اکڑی ہوئی نہیں، سر جھکا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور، اور زبان پر یہ ہے جتنی بھی دولت آ جائے زبان پر یہ ہے کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ اللہ اے پروردگار مجھے توفیق عطا فرمائیے کہ جو نعمت آپ نے مجھے عطا فرمائی ہے میں اس کا شکر ادا کروں، زبان سے بھی اور فعل سے بھی، قول سے بھی اور فعل سے بھی اس کا شکر ادا کروں۔ یہ فرق ہوتا ہے، دنیا قارون کے پاس بھی تھی اور دنیا سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی، لیکن قارون کی دنیا اس کو دنیا میں زمین میں دھسانے کا موجب ہوئی، آخرت میں جہنم کی سزاوار کیا، اور سلیمان علیہ السلام کی دنیا نے ان کو دنیا میں بھی
پیغمبری کا مرتبہ عطا فرمایا اور بادشاہت کا مرتبہ عطا فرمایا اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام کرا۔ تو بھائی دنیا یہ ہمارے حضرت فرمایا گئے حضرت صاحب صلی اللہ تعالیٰ وسلم بڑی پیاری بات فرماتے تھے کہ دیکھو بھائی یہ دین جو ہے یہ سارا زاویہ نگاہ کی تبدیلی کا نام ہے، زاویہ نگاہ کی تبدیلی کا نام رہے گی وہی دنیا، لیکن ذرا سا زاویہ نگاہ بدل لو تو وہ دنیا دین بنے۔ اور مثال اس کی دیا کرتے تھے کہ جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا بعض ایسی تصویریں آتی ہیں کہ مثلا ایک طرف سے دیکھو تو وہ اس میں معلوم ہوگا کہ کعبہ شریف کی تصویر نظر آ رہی، اور دوسری سائڈ سے جا کے دیکھو تو وہی تصویر ہے لیکن دیکھو تو اس میں روضہ اقدس کی چھبی نظر آ رہی، تیسری طرف سے دیکھو تیسرے زاویے سے تو وہی مسجد اقصی نظر آ رہی ہے، ایک ہی تصویر دیکھنے میں، لیکن زاویہ نگاہ کے بدلنے سے اس کی صورت بدل جاتی ہے۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ دنیا جو ہے یہ اسی کے اندر زاویہ نگاہ بدل لو تو یہ دنیا یہی دنیا دین بن جاتی ہے یا آخرت کا دینہ بن جاتی ہے۔ کس طرح بدل لو؟ کما رہے ہو، تجارت کر رہے ہو، ملازمت کر رہے ہو، زاویہ نگاہ یہ بدل لو کہ یہ تجارت یہ ملازمت جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ اپنے بیوی بچوں کے ان حقوق کی ادائیگی کے لیے کر رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر عائد کیا اور حلال طریقے سے کرنے کا اہتمام کروں گا، ناجائز طریقے سے ایک پیسہ نہیں دوں گا۔ یہ اہتمام کر لو تو یہ جو کچھ تجارت کر رہے ہو، جو کچھ زراعت کر رہے ہو، جو کچھ ملازمت کر رہے ہو، یہی عبادت بن گئی، یہی دین بن گیا۔ اور گھر میں جاؤ کھانا کھا رہے ہو، کھانا بھی دنیا کا ایک حصہ ہے، کون نہیں کھاتا، لیکن ایک کافر بھی کھاتا ہے، ایک فاسق و فاجر غافل انسان بھی کھاتا ہے، بیٹھا اور نوالا اٹھایا اور لذت کے خاطر جتنا کچھ کھایا کھا کے اپنا اٹھ کے چلا گیا، اس کے کھانے میں اور جانور کے کھانے میں کوئی فرق نہیں۔ اور ایک مومن بھی کھاتا ہے، وہ مومن جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پیروکار ہے، وہ کیسے کھائے گا؟ کہ پہلے بیٹھے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معنی یہ ہے کہ میں اس کو شروع کر رہا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے جو رحیم ہے۔ کیا مانا؟ کہ یہ کھانا میری قوت بازو کا کرشمہ ہے، یہ میں اپنی طرف سے میری مجال نہیں تھی کہ یہ کھانا میں حاصل کر سکتا، یہ میرے مالک کا عطیہ ہے، میں اسی کے نام پر کھا رہا ہوں۔ اے اللہ آپ کی نعمت ہے، اس نعمت کو نعمت آپ کی نعمت سمجھ کر کھا رہا ہوں، اپنے نفس کا حق ادا کرنے کے لیے کھا رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کھا رہا ہوں۔ کھا چکے، کھانے کے بعد کہہ دو کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا واروانا وجعلنا من المسلمین۔ ایک مرتبہ سوچ کے پڑھ لو، سمجھ لو کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں یہ کھلایا تھا۔ بعض روایتوں میں الفاظ آتے ہیں الحمدللہ الذی رزقنا واطعمنا، کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں یہ رزق دیا اور شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں کھلایا۔ دونوں لفظ الگ الگ بتائے۔ رزق دیا کے معنی یہ کہ یہ ہمارے پاس آ گیا یہ کھانا، اور اطعمنا کے معنی کھانے کی یہ موقع فراہم کیا۔ رزق تو ہے، کھانے اعلیٰ درجے کے لگے ہوئے ہیں، دسترخوان پر چنے ہوئے ہیں، بریانی ہے، پلاؤ ہے، قورمہ ہے، کباب ہے، جو کچھ ہے سب کچھ لگا ہوا ہے، لیکن معلوم ہوا کہ صاحب میدا خراب ہے اور کسی بیماری کی وجہ سے پرہیز ہے، نہیں کھاتے، میدا خراب ہے۔ تو روزہ کرنا تو ہے، اطعمنا نہیں، رزق موجود لیکن کھانے کی سکت نہیں، کھانے خود پر بھی نہیں۔ یہ شکر ادا کر، جب شکر ادا کر لو گے تو اول میں بھی اللہ کا دھیان، آخر میں بھی اللہ کا دھیان، پورا کھانا عبادت، پورا کھانا اجر و ثواب کرنا۔ یہ دنیا دین بنی، یہ ہے زاویہ نگاہ کی تبدیلی۔ اسی کی سب تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں پیغمبران کرام، انبیاء کرام علیہ السلام۔ یہی مطلب ہے اس دنیا کی محبت کو دل سے نکالنے کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پر اس کو غالب نہ ہونے دینے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا کرے۔